ضیاء نے کلاس روم سے باہر نکلتے سختی سے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے اپنا ماتھا مسلا۔ "You do very wrong لیلا. You have to pay for this." غصے سے دانت پیسے قدم اپنی گرل فرینڈ لیلا کے ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھائے۔ 15 منٹ بعد وہ اس کی کلاس میں پہنچا تو معلوم ہوا وہ آڈیٹوریم میں اور رائم کے ساتھ ڈانس پریکٹس کر رہی ہے جو اپ کمنگ فیئر میں کرنا ہے، جبکہ ضیاء کو ڈانس میں دلچسپی نہیں تھی، پر اس نے اپنی گرل فرینڈ پر کوئی پابندی بھی عائد نہیں کی تھی۔ وہ آزاد ماحول اور آزاد ذہنیت کا انسان تھا۔ اب کہ اس کے قدم آڈیٹوریم کی جانب بڑھے، جو غصہ پہلے ذوالنورین پر عروج کر رہا تھا، وہ غصہ نورین سے ہٹ کر اس چپکلی پر آ رہا تھا جس کے ساتھ وہ ریلیشن میں تھا۔ پر بے بسی تو یہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی ذوالنورین پر غصہ اتار نہیں پایا تھا، نہ ہی ذوالنورین کی نازک جان برداشت کرنے کی طاقت رکھتی تھی۔ وہ آڈیٹوریم میں داخل ہوا تو سلو میوزک آن تھا۔ 12-15 لوگ اندر موجود تھے، جن میں سے 2 کپل سٹیج پر صرف گنتی کے پرفارم کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک اس کی نام نہاد گرل فرینڈ تھی جو رائم کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی اور رائم کے ہاتھ اس کی نازک کمر پر رقص کر رہے تھے۔ تیزی سے قدم اٹھاتا وہ سٹیج پر چڑھا تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ رائم بھی ضیاء کو دیکھتے پیچھے ہوا تو اس کے ساتھ ڈانس کرتی وہ پال کھاتی پلٹی، لیکن اپنے پیچھے بالکل ضیاء کو کھڑے دیکھ پتھر کی ہوگی۔ ضیاء کا چہرہ غصے کی زیادتی سے انتہائی حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کوئی کارروائی کرتا وہ تھپڑ کی ایک زوردار آواز گونجی۔ ضیاء کے سیدھے ہاتھ کے تھپڑ نے لیلا کے چہرے پر 5 انگلیوں کے نشان چھوڑ دیے تھے۔ رائم نے جلدی سے اسے تھام کر نیچے گرنے سے بچایا تھا۔ "ہاؤ ڈیئر یو!" اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی اشتعال انگیز لہجے میں چلائی تھی۔ سب کھڑے ہو کر تماشا دیکھنے ان کے قریب اکٹھے ہونے لگے تھے۔ "یہ تو میں تم سے پوچھتا ہوں، ہاؤ ڈیئر یو!" غصے سے اس کے بازو دبوچتے وہ بری طرح دھاڑا تو پل بھر کو وہ ضیاء کے غصے سے سہم گئی۔ رائم نے آگے بڑھتے ضیاء کو پیچھے کرنا چاہا، پر ضیاء نے سختی سے انگلی دکھاتے وارن کیا کہ کوئی بھی آگے نہ آئے۔ "میں وہ الفاظ تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں جو تم نے نورین اور میرے بارے میں یہاں سب سے کہے ہیں۔ ضیاء کے منہ سے ذوالنورین کا نام سن کر سارے معاملے کی گہرائی تک پہنچ گئے تھے اور اس کے شکنجے میں جکڑی وہ لڑکی تھپڑ کی جلن سے زیادہ ضیاء کے منہ سے نورین کا نام سن کر جلن کا شکار ہوئی، جل کر جیسے بھسم ہوئی تھی۔ "اوہ، بہت فاسٹ سروس ہے نورین کی۔ تو اس لیے تم نے مجھے تھپڑ مارا، اس 2 ٹکے کی لڑکی کی وجہ سے!" وہ ایک دم بھڑک کر ضیاء سے بازو چھڑواتے ہوئے چیخی۔ "ہاں، میں نے اس لیے مارا۔ وہ 2 ٹکے کی ہے یا نہیں، پر تم 1 ٹکے کی بھی نہیں ہو۔ نہ تم عزت کرنا جانتی ہو نہ کروانا۔ لیکن اس میں تمہاری بھی غلطی نہیں۔ جو لڑکی ہر وقت دوسرے مرد کی باہوں میں جھولتی ہو وہ سب کو اپنے جیسا ہی سمجھتی ہے." اس نے غصے سے پھنکارتے رائم کی طرف اشارہ کرتے اس پر گہرا طنز کیا تھا۔ "اوہ، تو سنا تم سب نے؟ مسٹر ضیاء حیدر نے اس 2 ٹکے کی لڑکی نورین، جس کی حیثیت اتنی ہے کہ میرے گھر والے ایسے لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں، اس لڑکی کے لیے ضیاء حیدر نے مجھے تھپڑ مارا، اور اب تم لوگوں کو یقین آ گیا میری بات پر؟ یہ کیا معاملہ ہے؟" سب کو ہنستے ہوئے کہتی وہ ضیاء کی جانب پلٹی، جو اسے خون خوار نظروں سے گھور رہا تھا۔ "کوئی بھی مرد کسی بھی عام سی لڑکی کے پیچھے ایسے ہی پاگل نہیں ہوتا ضیاء۔ تمہیں پھانسنے اور اپنے پیچھے پاگل کرنے کو اس نے یقیناً تعلیم اپنا آپ سجا کر اس نے تمہیں..." ابھی اس کا جملہ مکمل بھی نہ ہوا تھا جب ضیاء ایک جھٹکے سے اس کا جبڑا دبوچ گیا۔ ضیاء کو غصے سے پاگل ہوتے دیکھ سب ان دونوں کو الگ کرنے لگے۔ "اتنا ہی ضیاء، روک لو جتنا تم جواباً اسے خود پینے کی سخت رکھو۔ میرے کردار پر اگر تم نے ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہارا جینا حرام کر دوں گا۔ میں آج ابھی اسی وقت تم جیسی گھٹیا ذہنیت کی مالک بد زبان لڑکی سے بریک اپ کرتا ہوں۔ آئندہ مجھے اپنی یہ منحوس شکل مت دکھانا، سمجھی؟" سب کو پیچھے دھکیلتے اس نے واپس اس کی گردن جکڑی، لیکن پکڑ نرم رکھی، جبکہ جان بوجھ کر دوبارہ نورین کا نام نہ لیتے اپنے کردار کو درمیان میں لایا کہ کہیں واقعی یہ سب نورین پر بد کرداری کی مہر نہ لگا دیں۔ پھر ایک جھٹکے سے اس کی گردن چھوڑتے اسے خود سے دور جھٹک کر وہ لڑکھڑا کر رائم پر گری، حقارت سے اس کے وجود کو دیکھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ "بچے سو گئے کیا؟" وہ دوپہر ان کے ساتھ کھانا کھا کر گھر سے باہر نکلا تھا۔ کھانے کے دوران ایلف نے اسے مکمل نظر انداز کیا تھا، جبکہ یہ کھانا اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت کھانا تھا۔ جب وہ ننھے بچے اسے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک نوالا کھلا رہے تھے، شاید باپ کی محبت بھری شفقت اور سائے کے لیے تڑپتے آئے تھے۔ وہ جب ایلف کو ماما کہنے کے بعد عارضہ کو پاپا کہتے تو وہ جان بوجھ کر ایلف کو دیکھتا، جو اس کی نظروں پر فوراً اس سے پہلو بدل جاتی۔ "تب تم آ گئے مم، میں سمجھی تھی تم مجھے چھوڑ کر کب چلے گئے۔" عارضہ جب واپس گھر کے اندر انٹر ہوا تو پورے گھر میں نیم اندھیرا تھا۔ رات کے 10 بج رہے تھے اور ایلف صوفے پر لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی۔ عارضہ کی آواز سنتے اس نے خوشی سے کھڑے ہوتے پوچھا، جبکہ اس کے جملے پر عارضہ خاموش سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ڈھیلے ٹی شرٹ ٹراؤزر پر اب سکارف بھی ڈھیلا اور لاپرواہ سا چہرے کے گرد لپٹا تھا کہ چہرے پر لٹیں اٹکیلیاں کاری تھیں۔ ہم نے بولے گئے جملے کا احساس ہوا تو فوراً سے آنکھیں میچی۔ بولنا کیا تھا اور وہ بول کیا گئی تھی؟ "مم، میرا مطلب تھا مم، میں سمجھی تب تم کام چھوڑ کر چلے گئے۔ آج کے بعد یہ حرکت مم مت کرنا۔ تم یہاں نوکری پر ہو تو تم مجھے انفارم کر کے
بلکہ جہاں پر بھی جانا ہو اجازت لے کر جاؤ گی۔ ایلف نے واپس مالکن کا لبادہ اور تیکڑے لہجے میں کہا اور صوفے پر لیپ ٹاپ اٹھائے واپس بیٹھ گئی۔ اس کی حرکت پر عارضک مسکرایا اور اسی کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ آفس میٹنگ کی وجہ سے ہوٹل گیا تھا، وہاں 3 گھنٹے کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد واپس آیا تھا۔ میٹنگ میں پہنے گئے آفس کے کپڑے وہ ہوٹل میں ہی چھوڑ آیا تھا۔ تم تنخواہ کا کتنی لوگے؟ ایلف نے اچانک نظر اٹھاتے سنجیدگی سے پوچھا تو وہ چونک گیا۔ وہ تو سمجھا تھا وہ چالاک لڑکی سے مفت میں ملازمت پر رکھ رہی ہے۔ مطلب ہماری تنخواہ کی تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی؟ عارضک نے سیدھے ہوتے ہوئے احساس لایا کہ وہ بغیر تنخواہ کے بھی کام کرنے پر آمادہ ہے۔ ہاں لیکن تم جب یہاں آئے ہو اپنا ملک چھوڑ کر تو یقیناً پیچھے تمہاری فیملی کو تمہاری کمائی کا آسرا ہوگا۔ ایلف نے اپنے طور پر جواز پیش کیا تو عارضک کے دل نے اس بات اقرار کیا کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی سمجھدار بھی ہے، حساس اور نازک دل کی بھی۔ آخر اور کیا کیا ظاہر ہونا تھا کہ وہ لڑکی کتنے گن لیے ہوئے ہے۔ اگر میں کہوں میرے آگے پیچھے کوئی نہیں، میں بے سہارا ہوں تو؟ صوفے سے پشت ٹکاتے وہ بے تاثر لہجے بولا تو ایلف جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم بھی میری طرح ہو؟ اس نے دھیمے سے مسکرا کر کہا اور فوراً نظریں جھکا لی تھیں۔ عارضہ کو احساس ہوا جیسے وہ آنکھوں میں نمی چھپا رہی ہو۔ ٹیک چھوڑ کر وہ سیدھا ہوا۔ جس کا بھائی بلینئر تھا وہ کہہ رہی تھی وہ بے سہارا ہے۔ وہ مزید الجھ گیا تھا کیونکہ اس کی رپورٹ کے مطابق فرحان دلشیر کی صرف ایک ہی کمزوری تھی اور وہ ایلف دلشیر تھی، لیکن ایلف کی باتیں سن کر ایک نیا ہی پہلو نکل آیا تھا۔ تمہارے پاس کوئی رشتہ نہیں ہے؟ پہلو بدلتے عارضک نے متجسس لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بہت مختصر جواب تھا۔ اچھا تمہارا کوئی دوست بھی نہیں ہے؟ ایلف کی خاموشی اسے چبھی تھی جب ہی اسے بولنے کے لیے اکسایا، پر اگلے لمحے جو اذیت اس نے محسوس کی وہ بہت زیادہ تھی۔ نہیں، وہ نظریں جھکائے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے مصروف انداز میں بولی۔ کیوں؟ عارضک نے اسے مزید کوریرنا چاہا۔ پتہ نہیں کوئی مجھ سے دوستی نہیں کرتا۔ نہ چاہتے بھی ایلف کی آواز بھاری ہوئی تھی۔ عارضک کا دل بری طرح بے چین ہوا تھا۔ پر کیوں؟ عارضک نے ماتھے پر بل ڈالے پوچھا۔ جواب میں وہ مسکرا کر عارضک کو دیکھتی کسی معصوم بچے کی طرح کندھے اچکا گئی، جبکہ اپنی آنکھوں کی نمی کو چھپانے میں ناکامیاب رہی تھی۔ اس لمحے عارضک کو وہ کسی معصوم چھوٹی سی بچی کی ماننے لگی تھی جو اپنا دکھ چھپانے میں بری طرح ناکام ہو رہی تھی۔ اس لیے کہ میں اکلاتی ہوں، اس لیے۔ ایلف نے بات مذاق میں اڑانی چاہی پر اڑا نہ سکی، جبکہ آنکھوں سے ایک شفاف قطرہ نکل کر گار پر لڑک گیا۔ اگلے لمحے بے قابو ہوتے عارضک گھٹنے کے بل ایلف کے سامنے بیٹھا تو ایلف ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھ سے دوستی کر لو، عارضک نے بغیر سوچے سمجھے بے اختیار ایلف کے آگے ہاتھ پھیلاتے نرمی سے کہا تو ایلف خاموشی سے اسے دیکھنے لگی، جبکہ آج اگر کوئی عارضک خانزادہ کو دیکھتا تو یقیناً اپنا وہم سمجھتا۔ جو خود سے کسی لڑکی کو دوستی کی آفر کر رہا تھا وہ بھی اتنے احترام سے۔ تمہیں شرم نہیں آئے گی جب تمہارے دوست مجھے دیکھیں گے؟ اس نے بے چین سا ہوتے اپنی انگلیاں مروڑتے پوچھا تو عارضک اس کی بات پر مسکرایا۔ تمہاری طرح میرا بھی کوئی دوست نہیں ہے، عارضک اطمینان سے بولا تو ایلف اسے آنکھ کے پھاڑے دیکھنے لگی۔ بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں میں رونے کے باعث لالی بکھری ہوئی تھی، گال مزید سرخ ہو گئے تھے اور اس کے چہرے پر چھلکتی معصومیت کی چادر۔ کوئی پوچھتا عارضک خانزادہ سے خوبصورتی کیا ہے تو وہ جواب میں ایلف دلشیر کی تصویر بنا دیتا۔ پر کوئی کیوں؟ تمہارے میں تو کوئی عیب بھی نہیں ہے، اس نے حیرت سے کہتے فوراً عارضک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا کہ کہیں وہ پیچھے نہ کر لے، جبکہ ایلف کی کیفیت سمجھتے وہ گہرا مسکرایا۔ پھر ایک نظر اپنے ہاتھ پر رکھے اس کے نازک ہاتھ کو دیکھا تو دل کی کیفیت عجیب تر ہونے لگی۔ وہ تو کوئی تم میں بھی نہیں ہے، دوستی بہت قیمتی رشتہ ہوتا ہے، تمہارے جیسا اب تک کوئی ملا نہیں اس لیے دوستی نہیں کی۔ وہ سچے دل سے کہہ رہا تھا، کاش وہ اسے بتا سکتا۔ وہ اٹک اٹک کے بولتی کس قدر پیاری لگتی ہے، الفاظ ادا کرنے کی جدوجہد کرتے اس کے کپکپاتے گلابی لب کس قدر حسین اور دل ربا لگتے ہیں۔ عارضک خانزادہ خود بھی نہیں جانتا تھا اس لڑکی میں کون سی کشش ہے جو اسے کھینچ رہی ہے، کیونکہ اگر وہ حسین تھی تو وہ حسن پر پگھلنے والا ہرگز نہیں تھا۔ یہاں رہنے والے بچے تمہیں ماما کیوں کہتے ہیں؟ ایلف کے برابر والے صوفے پر کچھ فاصلے پر بیٹھتے موضوع تبدیل کیا تاکہ ماحول بدل سکے۔ کیونکہ وہ مجھے اپنی ماما سمجھتے ہیں۔ مسکرا کر وہ واپس لیپ ٹاپ پر مصروف ہوگی۔ تو تمہیں ہی اپنی ماما کیوں سمجھتے ہیں؟ ان کو نہیں معلوم وہ یتیم ہے؟ لیپ ٹاپ کی اسکرین کو بغور دیکھتے ہوئے ایلف سے پوچھنے لگا۔ بچے کو سب سے زیادہ ماں کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں جس میں محروم رہی اس سے کوئی بچہ محروم نہ رہے، سب کو ان کی ماما ملے، اس نے متانت سے جواب دیا۔ کتنا بڑا ضرف تھا اس لڑکی کا، وہ دیکھتا رہ گیا۔ تم لیپ ٹاپ پر کیا کر رہی ہو؟ اسے اپنی سی وی تیار کرتے دیکھ عارضک نے الجھ کر پوچھا۔ میرے پاس پیسے ختم ہو رہے ہیں، نوکری تلاش کر رہی ہوں۔ پہلے لوگ فنڈ دیتے تھے لیکن اب نہیں دے رہے۔ ایلف کی بات سنتے عارضک کے ماتھے پر بل پڑے، کچھ تو گڑبڑ تھی، اسے گمراہ کیا جا رہا تھا یا ایلف کو بطور کی استعمال کیا تھا تاکہ وہ اپنے مقصد سے بھٹک سکے، ورنہ ایلف تو نہیں جانتی تھی وہ کون ہے، پھر وہ کیوں پریٹینڈ کر رہی تھی۔
اگر باران دلشیر کو وہ اتنی عزیز تھی تو کیوں در بدر دھکے کھا کر فنڈز پر پل رہی تھی؟ پر جو بھی تھا، ان سب باتوں میں سے ایک بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ایلف دلشیر ضرورت سے زیادہ معصوم ہے۔ مجھے آرام کرنا ہے۔ عارضہ کھڑے ہوتے واپس اپنے خول میں سمٹنے لگا۔ ایک کام کرو، سامنے والا روم خالی ہے، اس میں سو جاؤ۔ ایلف کے کہتے ساتھ وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب ایلف کی آواز پر قدم رکھے، دوستی کا کچھ الٹا مطلب مت لینا، ہم صرف رات 9 بجے کے بعد دوست ہیں، پھر صبح سارا دن تم میرے ماں سے ہو۔ ایلف نے اطمینان سے اگڑ کر کہا۔ عارضہ کا اندازہ نفی مثال لاتے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ چالاک کوی ایلف کو نئے نام سے نوازتا وہ کمرے میں گم ہو گیا۔ عارضہ نے کمرے میں آتے ہی دروازہ بند کرتے اپنا سر پکڑا۔ کیا باران دلشیر اپنی بہن کو پیسے نہیں بھیجتا؟ عارضہ خانزادہ کو یتیم کرنے والے ظالم شخص نے اپنی سگی بہن پر بھی ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ وہ کیا کرے؟ سمجھ پانا مشکل تھا۔ ایک طرف امتحان تو دوسری طرف ایلف سے ہمدردی۔ اگر شکاری کو شکار سے ہی ہمدردی ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ اور یہی کچھ عارضہ کے ساتھ ہو رہا تھا۔ وہ نوکری ڈھونڈ رہی تھی، پر بات کسی طور عارضہ سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ بری طرح پہلو بدلتے وہ سوچ رہا تھا کہ اس معصوم لڑکی کو نوکری سے کیسے روکے۔ بار بار نظروں کے سامنے اس کا آزودگی سے کندھے اچکاتا وجود گھوما۔ وہ کمرے میں تھا، ایلف اور اس کے درمیان ایک دروازے کا فاصلہ تھا۔ دل کے واپس باہر جائے اور اس کے پاس بیٹھ جائے۔ کیا مجھے اس سے محبت ہو رہی ہے؟ خود سے سوال کیا، پھر تیزی سے نفی مثال لایا۔ نہیں، ناممکن، مجھے اس سے محبت نہیں، صرف ہمدردی ہو رہی ہے۔ عارضہ خانزادہ کسی سے محبت نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے دل کو بری طرح جھڑکا اور شرٹ کی جیب سے فون نکالا۔ کچھ ثانیے سوچنے کے بعد صفان کو کال ملائی۔ ہیلو، دوسری جانب سے تیسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ سنو صفان، $3000 ایلف کے فاؤنڈیشن والے اکاؤنٹ میں سینڈ کروا ابھی، اور ساتھ ای میل بھی بھیجو کہ 1 سال پہلے ایلف کی جانب سے تمہیں فنڈ ریکویسٹ موصول ہوئی تھی اور آج فنڈ ڈونیٹ کی ہے۔ صفان کو حکم صادر کرتے وہ فون ہاتھ میں گھماتے انتظار کرنے لگا۔ کچھ سیکنڈ تک بے چینی کم نہیں ہوئی تو صفان کو میسج ٹائپ کیا۔ ڈو اٹ رائٹ ناؤ صفان۔ اس نے میسج کے ساتھ غصے والی ایموجیز بھیجی۔ کچھ لمحوں بعد ہی صفان کی جانب سے ایک میسج اور اسکرین شاٹ موصول ہوا جس میں رقم بھیجے جانے کا ثبوت تھا۔ گہری سانس لیتے عارضہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ابھی بیڈ پر لیٹے چند ہی لمحے گزرے تھے جب ایلف کے چیخنے کی آواز پر وہ ایک دم سیدھا ہوا، اور اگلے ہی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا تو قدم پتھر ہو گئے، اور ایک دم دروازہ بند کرتے وہ دروازے کی جھری میں سے دیکھنے لگا۔ حجاب اتار کر ہاتھوں میں پکڑا ہوا تھا، وہ پہلی بار ایلف دلشیر کے کمر چھوتے سنہرے ہلکے کرلی بال دیکھ رہا تھا۔ وہ نازک سی گڑیا صوفے کے اوپر چڑھی، ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ اور دوسرے میں اپنا اسٹالر پکڑے گول گول گھما رہی تھی۔ یہ شاید اس کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ عارضہ کو منظر بدلتا ہوا لگا، یوں لگا جیسے وہ پریسان کی شہزادی اور سرسبز باغوں کے دوران تتلیوں کے درمیان رقص کاری ہو۔ اس کے ڈھیلے ڈھالے ٹی شرٹ پر بنا ٹام بھی اس کے ساتھ ناچتا ہوا الگ لگ رہا تھا۔ کیا یہ سب کچھ اس کے چند پیسے بھیجنے کی وجہ؟ یا اتنے سے پیسے میں وہ لڑکی خوشی سے ناچ رہی تھی؟ عارضہ کا دل کی اپنی تمام دولت جائیداد اس نرم دل لڑکی کے قدموں میں ڈھیر کر دے جو بالکل اس کے جیسی تھی، لاوارث، بے سہارا اور معصوم۔ لیکن اس کو ہر چیز سے محروم کس نے کیا تھا؟ اس لڑکی کے بھائی نے۔ وہ لڑکی اگرچہ معصوم تھی، پر اس کا بھائی ایک ظالم اور جابر انسان تھا، باران دلشیر۔ لبوں پر ایک نفرت آمیز نام آیا تو ایلف کا چہرہ نظروں میں دھندلا ہو گیا۔ دروازہ بند کرتے قدم اندر لیے اور دروازے کے ساتھ ہی نیچے بیٹھ گیا۔ میں اس لڑکی سے ہمدردی کر سکتا ہوں، پر اسے ایسے چھوڑ نہیں سکتا۔ اس کے بھائی نے میری زندگی برباد کی، میرا بچپن اجاڑ دیا، میرا دل ایسے کیسے بدل سکتا ہے؟ ہم نے بال مٹھی میں دبوچے وہ آنکھیں میچ گیا۔ پہلے جنگ باران دلشیر سے تھی، پر یہاں آنے کے بعد اب اس کی جنگ اپنے دل سے بھی شروع ہو گئی تھی۔ میٹنگ روم میں سربراہ کی کرسی پر قدرے اندھیرے میں بیٹھے زاویار میں راج خانزادہ پروجیکٹر کی اسکرین کو غائب دماغی سے گھور رہا تھا۔ اسکرین کے سامنے دائیں جانب والی کرسی پر بیٹھے باران دلشیر نیوی بلو 3 پیس میں بظاہر اپنی تمام تر توجہ اسکرین پر مرکوز کیے بیٹھا تھا، مگر وقتاً فوقتاً ایک نگاہ زاویار پر بھی ڈال لیتا۔ وہ کل سے اس کی غیر معمولی خاموشی نوٹ کر رہا تھا۔ کل جب وہ غصے میں تنہا کوٹھے پر اس کمرے سے نکلا تھا تو باہر آ کر اس نے اپنے لبوں سے جیسے کفر ہی لگا لیا تھا، مگر پھر گھر آ کر جب اس کا جنون اور اشتعال اسٹڈی روم کی چیزوں پر نکلنے لگا تو باران نے بڑی مشکل سے اس پر قابو پاتے اس کے منہ سے وہ چیتا چیتا باتیں اگلوائیں جنہوں نے اس کے سینے میں ایک جوار باٹا سا سلگا دیا تھا۔ باران نے بڑی مشکل سے اس پر قابو پایا تھا، لیکن پھر فون کر کے زریمان کو گالیاں ضرور دی تھی کہ اگر لڑکی ٹرینڈ نہیں تھی تو زاویار کو کیوں دی۔ یہ سچ تھا، وہ زاویار کو اسی وقت گھر واپس لے آتا، مگر اپنی ناک اور اونچی رکھنے کو باران دلشیر نے سارا الزام زریمان کی اس لڑکی پر دھرا تھا جس نے اس کے دوست کو اتنا کچھ سنا دیا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اب اسے خود اس جگہ پر جا کر وومٹ جیسا احساس ہونے لگتا تھا۔ اتنی وحشت اور گھبراہٹ ہوتی کہ وہ 1-2 مرتبہ گیا تو فوراً واپس چلا آیا تھا۔ ہاں، مگر وہاں جانا اس کی مجبوری تھی کہ اسے ایک خاص چیز کی تلاش تھی جو اسے مل کر نہیں دے رہی تھی۔ زاویار کی سوچوں کی تنابیں کہیں اور ہی الجھی ہوئی تھی۔
عجیب الجھن تھی کہ اس الجھن کے دھاگے کا سرا جانے کہاں گم گیا تھا۔ وہ بری طرح جھنجلا رہا تھا۔ میٹنگ پوری طرح اٹینڈ کیے بغیر وہ باران کو خاص اشارہ کرتا وہاں سے اٹھایا۔ اپنے آفس میں بھی سکون نہیں ملا تو گھر واپس چلا آیا۔ گھر واپس آ کر میں عمل کی شرارتوں میں الجھ کر کچھ لمحے کو ذہن بٹا، مگر اس کی ٹیوٹر کے آنے کے بعد وہ پھر سے اس کا دماغ خراب ہونے لگا۔ وہ تنگ آ کر اسٹڈی میں چلا آیا۔ راکنگ چیئر پر جھولتے اس وقت وہ جانے کون سے جان کی سیر کو نکلا تھا۔ اندر کی گھٹن زیادہ بڑھی تو شرٹ اتار پھینکی۔ شرٹ لیس سفید ٹراؤزر میں بال ماتھے پر بکھرے تھے اور ہاتھوں میں شعلہ سا سلگ رہا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف سگریٹ کا دھواں پھیلا تھا۔ ماحول اس قدر گھٹن زدہ تھا کسی نارمل انسان کا اس کمرے میں بیٹھنا محال ہو جاتا۔ اگر تم نے مجھے چھوا تو بہت پچھتاؤ گے۔ اس کے الفاظ کانوں میں گونجنے لگے۔ 2 دن سے یہی ہو رہا تھا۔ وہ بچپن سے سنتا آیا تھا کہ اگر ایک بار کوئی مرد کوٹھے پر چلا جائے تو اس کا سکون اور دولت سب لوٹ جاتا ہے، پر وہ انکار ہی رہا تھا۔ اس کا ماننا تھا انسان کا نفس چٹانوں سا مضبوط ہونا چاہیے، پر اب وہ خود جس بے سکونی کی بٹی میں سلگ رہا تھا اس نے زاویار معراج خانزادہ کے اعصاب چٹخا دیے تھے۔ مستقل 2 دن سے وہ اس طوائف کے متعلق سوچتا رہا تھا جس کے گہرے سینہ چیرتے الفاظ کانوں میں گونج رہے تھے۔ شاید وہ لڑکی طوائف نہیں تھی، لیکن پھر بھی زاویار معراج خانزادہ کا سکون چھین چکی تھی۔ زاویار خود بھی اس بات کو نوٹ نہیں کر پایا تھا کہ ان 2 دنوں میں نہ اس نے سبرینا کے متعلق سوچا، نہ ہی باسل کے بارے میں۔ جیسے دنیا کی ہر فکر پیچھے رہ گئی تھی۔ بالآخر خود سے اپنی پراگندہ سوچوں سے تنگ آتے ہوئے ایک نتیجے پر پہنچا، اور ایک نتیجہ خود کا چکا تھا کہ شاید وہ لڑکی زبردستی اس کوٹھے پر تھی۔ جبھی وہ بے چین تھا کہیں وہ رسوا نہ ہو جائے، جو زاویار معراج خانزادہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ سفاکی بھرا سلوک اختیار کیا تھا۔ اس پر ہاتھ اٹھاتے، اس پر تشدد کیا، اس وجہ سے اس کا ضمیر اسے کچوکے لگاتا تڑپا رہا تھا۔ شاید اس لڑکی کی مدد پر اکسانے کی وجہ سے اللہ نے اسے بے چین رکھا تھا۔ یہ سوچ آتے وہ کچھ مطمئن ہوا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد اس سب کا جو حل اس نے نکالا وہ یہ تھا کہ وہ بذریعہ باران اس لڑکی کو وہاں سے بازیاب کروائے گا۔ سائڈ میں رکھی ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے باران کا نمبر ڈائل کیا، لیکن اگلے ہی لمحے ماتھے پر بل پڑے کہ وہ خبیث انسان فون کاٹ چکا تھا۔ زاویار نے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، مگر اس بار بھی مقابل نے کال کاٹ دی۔ زاویار کے کلیجے پر سانپ لوٹ گئی۔ جب غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے دوبارہ نمبر ڈائل کیا، اس پر کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ کتے کمینے منحوس انسان، کال کاٹی کیوں کاٹی؟ وہ غصے سے چیخ اٹھا۔ بیکاز آئی واز بیزی، باران نے شرارتی لہجے میں کہا۔ کون سی ماں کے ساتھ مصروف ہے؟ دبتے لہجے میں گھرا کر کہا، میں عمل کی ماما کے ساتھ۔ جواب اس سے بھی زیادہ سلگانے والا تھا۔ زاویار نے ماتھا رگڑتے خود پر ضبط کیا، لیکن تم بتاؤ، تم کیوں کل پرسوں سے اتنے انگارے چبا رہے ہو؟ کہیں اس ایڑے کو رومانس کے ادھورے پیڑے نے تو بے قرار نہیں کر رکھا؟ باران نے چھیڑنا ضروری سمجھا، جانے سے اس کو سلگا کر کون سی تسلی ہوتی تھی جو جواباً زاویار نے ان سے گالیوں سے نوازا کہ باران دلشیر کو اپنے کان سے فون دور ہٹانا پڑا۔ اس چیز کی تو میں بعد میں جوابی کارروائی کروں گا، ابھی مجھے تم سے ضروری کام ہے باران، زاویار نے سخت سنجیدگی سے کہا۔ تو کچھ لمحوں کے لیے باران خاموش رہا، پھر سنجیدہ ہوتے کام پوچھا، تم اس لڑکی کو اس غلیظ جگہ سے صحیح سلامت بازیاب کروانا ہے؟ سلگتی سگریٹ کے شعلے کو بغور دیکھتے زاویار نے تحمل سے کہا۔ اس وقت اس کا حال بھی اسی شعلے کی طرح تھا جو ہلکا ہلکا سلگ رہا تھا۔ کون سی لڑکی؟ باران نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہی لڑکی جس کو اس کوٹھے والی نے مجھے دیا تھا۔ زاویار کا کہنا تھا کہ باران نے کان سے فون ہٹا کر فون کو یوں گھورا جیسے کوئی فون سے دنیا کا 8واں عجوبہ نکل کر باہر ظہور پذیر ہوا ہو۔ ایک بار پھر سے کہنا، تم نے کیا کہا ہے ابھی؟ باران نے شدید حیرت سے پوچھا۔ 2 دن سے زاویار جیسے کسی مراقبے میں چلا گیا تھا۔ سناٹے بھری خاموشی خود پر طاری کر رکھی تھی۔ تو کیا اس خاموشی کی وجہ یہ تھی؟ تم بہرے ہو گئے ہو تو میں تمہارے کان کا علاج کروا دیتا ہوں۔ زاویار نے سگریٹ ایش ٹرے میں مسلتے دانت پیستے کہا۔ اوہ، شاید میں نے ٹھیک سنا ہے، میرے کان درست ہیں، پر تمہیں اس لڑکی کو بازیاب کیوں کروانا ہے؟ کیا تمہیں وہ اپنے بیڈ روم میں چاہیے؟ باران دلشیر خطرناک حد تک اسٹریٹ فارورڈ تھا، اور یہ اس کی سب سے بڑی خرابی تھی۔ سوال کرتے باران متجسس ہوا تھا۔ بکواس بند کر، میں یہ کہہ رہا ہوں تم اس لڑکی کو وہاں سے نکال کر آزاد کر دو۔ زاویار واپس راکنگ چیئر پر بیٹھتا پرسکون لہجے میں بولا، کوٹھ ہے وہ زاویار خانزادہ، کوئی میرے پھپھڑ کی دکان نہیں ہے جہاں سے میں اسے خریدوں اور آزاد کر دوں، وہ بھی صرف تمہاری ضد پر۔ وہ لوگ اپنی لڑکیاں صرف استعمال کی حد تک دیتے ہیں، اور تمہیں کون سے خدمت خال کا بھوت سوار ہوا ہے؟ سوال کرتے باران کی آواز بھاری ہوئی تھی، یقیناً وہ جمنگ کر رہا تھا۔ اگر وہ کوٹھ ہے تو تم باران دلشیر ہو، جس چیز کو چاہو حاصل کر لیتے ہو۔ باران دلشیر کے لیے یہ معمولی سا کام مشکل نہیں، اس لیے چونچلے بند کرو اور جو کہا ہے وہ کرو۔ زاویار نے دو بدلا تو باران کے عکا لگا کر ہنسا۔ آئی نو یو آر کمینہ اسمارٹ۔ زاویار معراج خانزادہ پر میں بھی ایسے ہی چنے بیچ کر بلندی پر نہیں پہنچا، اس لیے مجھے چنے کے جھاڑ پر مت چڑھاؤ۔ یہ بتاؤ کہ لڑکی آزاد کیوں کروانی ہے جب چاہیے ہی نہیں؟ باران کے سوال پر اب کی بار زاویار الجھ گیا تھا،
لیکن بہت زولنے کے بعد یہی الفاظ مناسب رکھے کیونکہ وہ لڑکی شریف ہے، زبردستی وہاں رکھی ہوئی ہے۔ زاویہ جواب دے کر خاموش ہوا اور برہان کے جواب کا انتظار کرنے لگا، پر دوسری جانب سے مکمل خاموشی تھی۔ کام مر گئے جواب تو دو، ڈیم اٹ، زاویہ تلملاتے بولا اور واپس راکنگ چیئر سے کھڑا ہوتا اسٹڈی روم میں ٹہلنے لگا۔ سوری زاویہ، میں کسی شریف زادی کو آزاد کروانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں اگر تم یہ کہتے وہ حسین تھی اور اب تمہیں چاہیے ہے تو شاید میں کروا دیتا ہوں، لیکن یہ لفظ شریف عورت ذات کے لیے صرف ایک لطیفہ لگتا ہے۔ کوٹھے سے باہر کی عورتوں کا شرافت سے کوئی واسطہ نہیں، تو پھر کوٹھے میں رہنے والی شریف ذہن جھٹکتے بہران زہر خون لہجے میں حقارت سے بولا تو زاویہ نے کھڑکی میں کھڑے ہوتے گہری سانس لی۔ ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی بہران، اور وہ شریف ہو یا نہیں اس سے تمہارا کنسرن نہیں ہے۔ میں نے کہا اسے آزاد کروا دو تو کروا دو، زاویہ نے حتمی لہجے میں کہا تو بہران لب بھینچ گیا۔ کیا وہ خوبصورت تھی؟ کچھ لمحے خاموشی کی نظر ہونے کے بعد بہران کے سوال نے اسے چونکایا۔ آنکھوں میں اچانک اس اپسرا کا بلک آتا موم سا وجود لہرایا، سرخ سوجی آنکھیں، میچی ہوئی پلکیں، خوبصورت متناسب سراپا، سفید لباس میں دمکتا اس کا سفید و گلابی وجود۔ وہاں وہ لڑکی سراپا حسن ہی تو تھی۔ مجھے نہیں پتا، سر شدت سے جھٹکتے زاویہ نے بیزاری بھرے لہجے میں جواب دیا۔ اوہ یعنی بہت خوبصورت تھی، بہران نے اشتیاق سے کہا تو زاویہ خانزادہ کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ بہران، زاویہ نے تنبیہ کرتے انداز میں اس کا نام پکارا۔ میرے خیال سے وہ خوبصورت نہیں، بہت بہت خوبصورت ہوگی جب یہ 2 دن تک تمہارے اعصاب پر سوار رہی اور تم تیسرے دن اس کے لیے مجھ سے رجوع کر رہے ہو۔ اگر صرف ہمدردی کا معاملہ ہوتا تو اسی دن کہہ چکے ہوتے۔ بہران کی باریک بینی پر زاویہ رشش کر اٹھا۔ وہ واقعی ایسے ہی بزنس آئیکن نہیں بن گیا تھا بلکہ بہت زیرک نگاہ رکھنے والا شخص تھا۔ ہاں وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، اب تم اسے آزاد کروا دو گے یا یہ کام میں خود کروں؟ زاویہ نے جیسے سرنڈر کرتے اعتراف کیا اور ساتھ دھمکی بھی لگائی تھی۔ اوکے، کام ہو جائے گا۔ بہران کے جواب پر زاویہ نے کھٹاک سے فون کاٹ دیا۔ بہران نے کہہ دیا تھا کام ہو جائے گا تو مطلب ہو جائے گا۔ وہیں دوسری طرف ٹریڈ مل روکتے بہران نے کان سے ایئر پوڈس نکالے اور تولیے سے گردن خشک کرنے لگا۔ شریف اور خوبصورت، دیکھنا پڑے گا ایسا بلا کا حسن اور بلا کی شرافت جس نے زاویہ کو اپنے جال میں جکڑ لیا۔ اسٹرینج، یہ سخت لونڈا پگھلا بھی تو کہاں کوٹھے کی طوائف پر، ورنہ شادی کروا دیتا۔ بہران دلشیر کی سوچ نرالی تھی، اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں تھا۔ بانو بھائی کے کوٹھے سے کئی لڑکیاں اس کے گھر آئی تھیں، وہ جس پر چاہتا ہاتھ رکھتا اور اگلے ہی لمحے بانو بھائی اس لڑکی کو بھی اس کے سپرد کر دیتی اور وہ بآسانی اس لڑکی کو محفوظ جگہ پہنچا دیتا۔ یونیورسٹی سے باہر نکلتے وہ اپنی وائٹ ہائلیکس میں بیٹھا اور غصے میں اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑی گاڑی کو دیکھا جس میں گارڈز بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سے اس کی اور ارسلان نیازی کی لڑائی ہوئی تھی اس کے باپ نے اس کے ساتھ گارڈ لگا دیے تھے۔ وہ اسے جنجناتے دماغ کے ساتھ فون اٹھاتے ثنا کو کال ملائی اور فون کان سے لگایا۔ چند پہل کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ ہوش آ گیا اسے، بنا کوئی اور بات کیے 2 ٹوک سوال پوچھا۔ ہاں آ گیا، دوسری جانب سے ثنا نے جان بوجھ کر مختصر جواب دیا۔ اوکے، وہ اتنا کہہ کر فون رکھنا چاہتا تھا مگر رکھ نہیں سکا۔ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ لہجے کو بے تاثر رکھنے کی پوری کوشش کی تھی پر وہ ناکام رہا تھا۔ نہیں، پہلے ہوش آیا تو بہت رو رہی تھی اور اب واش روم میں بند ہے اور بری طرح وامٹنگ ہو رہی ہے۔ ثنا کا لہجہ بالکل سپاٹ سختی لیے ہوئے تھا۔ ضیاء لب بھینچ گیا۔ زیادہ تم نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ کہیں؟ ابھی ثنا اس سے و شک کی ملی جلی کیفیت سے بو رہی تھی کہ ضیاء ایک دم چیخ پڑا، چٹک پڑا۔ اپنی بکواس اور فضول کی گھٹیا سوچ اپنے پاس رکھو۔ ضیاء نے اسٹیئرنگ وہیل پر پکڑ مضبوط کرتے تقریباً دھاڑتے ہوئے انداز میں کہا، یہ میں نہیں کوئی بھی سوچے گا جو اس کی حالت اس وقت ہو رہی ہے۔ تم نے کچھ تو کیا ہوگا ضیاء، ورنہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ وہ شوقیہ تمہاری باہوں میں جھول گئی؟ ثنا بھی کہنے سے باز نہیں رہی تھی۔ ایسے میں ضیاء کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا کہے۔ اگر وہ یہ کہتا کہ صرف ضیاء کا غصہ دیکھ کر نورین کی یہ حالت ہوگی تو ثنا کو تو کیا کوئی بھی ہنستا اس کی بات پر۔ اوکے، تم نورین کو لے کر یونی سے باہر ہو، میں گیٹ میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں، پھر تمہیں سب بتاتا ہوں کہ میں نے نورین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ضیاء نے سر لہجے میں کہتے ساتھ کھٹاک سے فون کاٹ دیا۔ ثنا جو واش روم کے باہر کھڑی تھی واش روم کا دروازہ نوک کرنے لگی۔ وہ جو پہلے ہی لیلیٰ کی باتوں پر انگاروں پر لوٹ رہا تھا اب ثنا کی گور افشانیاں سن کر مزید سلگ اٹھا۔ کوئی اتنا بھی نازک کیسے ہو سکتا ہے؟ عورتیں تو اتنی تکلیف اٹھا کر بچہ پیدا کر لیتی ہیں اور صرف چلانے پر اس کی یہ حالت ہے۔ خدا اس کے شوہر پر رحم کرے۔ وہ اسے سر پیچھے سیٹ سے ٹکاتے وہاں کے موند کر ثنا اور نورین کا انتظار کرنے لگا۔ وہ ثنا کو سب کلیئر کر کے نورین سے اپنے رویے کی معافی مانگ کر اس کو ساتھ ساتھ وارن کرنے والا تھا کہ اگر وہ اپنی سلامتی چاہتی ہے تو ضیاء سے بالکل دور ہے، ورنہ پھر انجام کا ذمہ دار وہ ہرگز نہیں ہونے والا تھا۔ نورین واش روم سے باہر نکلی تو نڈال سی دیوار سے سہارا لے گی، چہرے کی رنگت زرد پڑ چکی تھی۔ اب بہتر محسوس کر رہی ہو؟ ثنا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نورین کی حالت دیکھ جہاں وہ ضیاء کی جانب سے شک میں تھی وہیں تو یہ تو سمجھ آ گیا تھا کہ جو بھی ہوا ضیاء کی زبردستی سے ہوا ہے۔ نورین کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں، مجھے گھر جانا ہے ثنا، میرے لیے کیب بک کروا دو، نورین نے نرم لہجے میں کہا تو ثنا کو پریشانی لاحق ہونے لگی۔ اگر وہ نورین کو کہہ دیتی باہر ضیاء اس کا انتظار کر رہا ہے تو وہ
تو وہ کسی صورت یونی سے باہر نہیں نکلتی۔ نورین کے چہرے پر ضیاء کا خوف واضح تھا۔ کیب کی ضرورت نہیں، میں بھی گھر جا رہی ہوں، تو میں ڈراپ کر دوں گی۔ ثنا اسے سہارا دیتی اپنے ساتھ باہر لے جانے لگی۔ اب نورین کی کیفیت کافی بہتر تھی، بس آنکھوں میں رونے کے بعد سرخی اور بدن میں ہلکی کپ کپی تھی۔ وہ اندر سے خود کو بیمار محسوس کر رہی تھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے باہر نکلتے وہ نورین کو مین روڈ سے مخالف سمت لے جانے لگی۔ ثنا ہم کہاں؟ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب نظر سامنے ضیاء کی گاڑی سے ہوتے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ضیاء پر پڑی اور قدم منجمد ہو گئے۔ بے اختیار اس نے 4-5 قدم پیچھے لیا اور اگلے لمحے وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن ثنا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ثنا میرا ہاتھ چھوڑو پلیز، نورین نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ملتجئی انداز میں کہا۔ آنکھوں میں واپس پانی چمکنے لگا۔ گاڑی میں بیٹھا ضیاء ذوالنورین کی حالت دیکھتے لب بھینچ گیا۔ دل کیا گاڑی سے اتر کر اسے خود دبوچ کر گاڑی میں پٹک دے، اور ضبط کر یا دیکھ جو چکا تھا کہ وہ نازک لڑکی زور زبردستی برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ نورین بچوں جیسا بیہیو مت کرو، میرے ساتھ چلو، وہ کچھ نہیں کہے گا۔ ٹو دا موسٹ وانٹڈ ہینڈسم زاویار معراج خانزادہ کو وہ کوٹھے والی شریف لگ رہی ہے۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ بانو بھائی کا نمبر ملاتے بہران دلشیر پرسوچ انداز میں بڑبڑایا۔ اسے زاویار کے اتنے دنوں کی گمسم حالت سوچ کر ہنسی آئی۔ ممی ڈونٹ نو ڈیڈ از اگین ہاٹ۔ ڈیڈ از گیٹنگ ہاٹ۔ ہونٹوں پر کمینے مسکراہٹ رکھتا تھی، سر کو سلکارتے لبوں میں دبائے فون کان سے لگایا۔ شرٹ لیس سوئمنگ پول کے کنارے پر کھڑا وہ کسی بھی لڑکی کا ڈریم بوائے ہو سکتا تھا، لیکن صرف دور سے۔ اگر لڑکیاں اس کی حقیقت جان لیتی تو دہشت سے قریب آنے سے ڈرتی کہ وہ عورت ذات کے لیے ایک جیتا جاگتا نفرت کا دہکتا بھانبر تھا، جس کے قریب آنے والی کسی بھی صنف نازک کو جلا کر خاکستر کر سکتا تھا۔ سامنے سے فون آدھی بیل پر ریسیو کر لیا گیا تھا۔ بانو بھائی، 2 دن پہلے تمہارے کوٹھے کی ایک حسین شریف زادی نے میرے دوست کا دماغ خراب کیا تھا۔ یہ صرف اس کی ہمت تھی کہ میرے دوست کو دھتکارے اتنی بدزبانی کی۔ اب اسے اس کی قیمت چکانی ہے۔ آج وہ شریف زادی مجھے اپنے بستر پر چاہیے۔ بہران کا کہنا تھا کہ دوسری طرف بانو بھائی کشمکش میں پڑ گئے۔ اگر وہ لڑکی بہران کے پاس جاتی تو بہران کو علم ہو جاتا اسے زبردستی رکھا گیا ہے۔ وہ لڑکی تو بیچ چکی ہے بہران سیٹھ۔ کوٹھے پر اور بھی نیا مال آیا ہے جس پر آپ ہاتھ رکھیں، وہ بھی آپ کی۔ ابھی وہ بول ہی رہی تھی جب پانی کی چھپاک کی زوردار آواز پر رکی۔ بانو بھائی کی بات کو انسنی کرتا وہ سوئمنگ پول میں ڈائیو مار چکا تھا۔ کچھ لمحوں بعد بولا تو آواز میں ٹھنڈے پانی کی طرح ہی ٹھنڈا ٹھار سرد پان تھا۔ بانو بھائی، چاہے زمین آسمان ایک کرو، جس کو بیچا ہے اسی سے واپس خریدو۔ مجھے وہ لڑکی ہر قیمت پر آج اپنی دسترس میں چاہیے، اور اگر وہ لڑکی پیار سے نہیں مانتی تو اچھے سے سمجھا کر بھیجو۔ یوں سمجھ لو وہ لڑکی بہران دلشیر کی ضد ہے، اور بہران دلشیر جب اپنی ضد پوری کرنے کو شہر میں ایک کورام برپا کرتا ہے، اس کی دہشت سے تو بہران دلشیر کے دشمن بھی خوف کھاتے ہیں، یہ تم اچھی طرح جانتی ہو۔ بہران نے عدمی فیصلہ سنایا تو بانو بھائی لب بھینچ گئی۔ سوئمنگ پول کی لیفٹ وال پر پشت ٹکائے ایک ہاتھ پھیلا ہوا تھا اور دوسرے سے فون کان پر لگا، آنکھیں مودے سر اوپر تھا۔ پانی کی بوندیں اس کے سینے سے پھسلتی واپس پانی میں مل کر ایک سنہرا دلکش سا منظر پیش کر رہی تھی، لیکن بہران سیٹھ ابھی بانو واپس بات کا آغاز کیا ہی تھا کہ وہ فقط ایک جملہ کہتے کال منقطع کر گیا۔ شام 7 بجے وہ مجھے میرے گھر پر چاہیے، ورنہ تم جانتی ہو تمہارے کوٹھے کی قانونی تردد کے بغیر نوٹوں کی بنیاد پر چلنے کی ایک اسٹرانگ وجہ بہران دلشیر ہے۔ اس نے کال کاٹتے مسرور سا فون ایک طرف رکھا۔ کیا وہ سبرینا سے زیادہ حسین ہے؟ زاویار بیوقوف احمق مرد ہمیشہ حسن پر فریفتہ ہوتا ہے۔ اس نے الٹا ہوتے اپنا وجود اس طرح پانی میں ڈھیلا چھوڑ دیا کہ وہ پانی کی سطح پر لیٹتا آنکھیں موند گیا تھا۔ کوٹھے کی کسی لڑکی پر بھی بھلا کوئی شرافت کا گمان کر سکتا ہے؟ وہ اپنی ہی سوچوں پر بری طرح اٹکا۔ یہ اگلے لمحے دل کی طرح جسم بھی پانی میں ڈوب گیا۔ پھر دماغ میں ایک اور جھماکا سا ہوا، اور 2 پراسرار آنکھیں ذہن کے پردے پر لہرائیں تو ایک دوسری دنیا کی مہک اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ بہران کے ماتھے پر خود بخود بل پڑے۔ مسٹیریس گرل، تم ایک بار مجھے مل جاؤ۔ تم نے میرے بازو پر دانت گاڑے تھے۔ بہران دلشیر کسی کی طرف ادھار نہیں رکھتا۔ چھوڑوں گا نہیں تمہیں۔ یہ بات تو ثابت ہے کہ بانو بھائی نے کوٹھے پر کوئی خاص خزانہ چھپا رکھا ہے۔ اس کا تصور آتے ہی دل کے کسی کونے نے شور مچایا تھا کہ کوٹھے پر بھی حسن و معصومیت دریافت ہو سکتی ہے۔ ساتھ ہی دل سے استہزائی ہنسی بھی سنائی دی تھی کہ زاویار کی بے قراری پر ہنسنے والے تم بھی تو اس طرح کی بھٹی میں سلگ رہے ہو۔ چلو آج شرافت کو پھر بے نقاب ہوتے دیکھیں گے۔ مسکرا کر خود کو پرسکون کرتے ہوئے زرمش کی شرافت کے لبادے کو چاک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ عورتوں سے چڑ تھی، لیکن شرافت کا لبادہ اوڑھنے والی عورتوں سے شدید نفرت۔ ابھی وہ انہی سب خیالوں میں تھا جب فون رنگ ہوا۔ دیکھا تو ایک میسج تھا جس پر نمبر کی جگہ پرائیویٹ نمبر لکھا تھا۔ بہران دلشیر گہرا مسکرایا۔ صرف ایلف کے اکاؤنٹ میں عارضہ خانزادہ نے $10,000 ٹرانسفر کروانے ہیں۔ یہ پڑھتے بہران کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ ایلف کی مدد کیوں کر رہا تھا؟ اسے تو ایلف کو تکلیف دینی چاہیے تھی، اور ایلف کے اکاؤنٹ میں اس نے پیسے کیوں بھیجے؟ بہران دلشیر کو یہ بات بری طرح کھٹ گئی۔
لیکن پھر اچانک دماغ میں آتا خیال مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ دا گیم از بگین۔ عارض خانزادہ، تمہیں بھی اس مکار ماں کی بیٹی سے ہمدردی ہو گئی۔ گیم اور مزیدار ہو گئی۔ فون کو مسکرا کر دیکھتے وہ پول سے ہی باہر نکل گیا۔ وارڈروب پہنے وہ واش روم سے باہر نکلا اور ایک نظر اپنے پہلے کمرے پر ڈال کر وارڈروب کھولی۔ پسند کیا کرنا تھا؟ سفید اور سیاہ اور سفید، یہی دو رنگ اسے پسند تھے۔ لہذا سفید شرٹ اور بلیک پینٹ نکالی۔ کچھ دیر بعد وہ کپڑے بدل کر ڈریسنگ مرر کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ شرٹ کے اوپری دو بٹن ہمیشہ کی طرح کھلے تھے، جن میں سے مضبوط سینہ جھانک رہا تھا۔ اس پر چمکتی وائٹ چین جو کچھ موٹی تھی۔ اپنے بالوں کو برش کرتے ایک میسی سا جوڑا بنایا۔ بیجک بال، لمبے بال اور یہ جوڑا اس پر جچتا تھا۔ ہاتھ اوپر نیچے کرنے کے باعث ہاتھوں کے کٹ شرٹ کے آستین سے نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ اس کی بے انتہا ویٹ لفٹنگ کا نتیجہ تھا۔ وہ ویٹ لفٹنگ صرف خود کو تھکانے کے لیے کرتا تھا کہ جب تھکن زیادہ ہو جائے تو جسم ٹوٹنے لگے تو شاید نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو جائے۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھا، پر کچھ بھی لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کا سرخ اور سفید چہرے کا رنگ الگ ہی چمک لیے ہوئے تھا، پر آنکھوں میں ویرانیت واضح تھی۔ لیکن وہیں کھڑے کھڑے ایان نے اپنی آنکھوں میں ایک سپارک محسوس کیا اور اسے احساس ہوا۔ ابھی اس نے رحم کا نام ذہن میں سوچا تھا۔ آج تمہارے چوہے بلی کے کھیل کا خاتمہ کروں گا میں، رحم نعمان علی۔ تم مجھے اتنا بیوقوف سمجھتی ہو، تمہارے دل و دماغ میں اپنی ذات کا ایسا منتقل کروں گا کہ تم جیسی شٹانگ مار کی لڑکی میرے آس پاس بھی بھٹکنے سے ڈریں۔ تمہاری روح کانپے گی میرا نام سن کر۔ اپنے دل کے چور کو لاکھ ملامت کرتا ایان کو اسے سکھرایا۔ وہ ننھی چورنی اس کا دل چرانے کی سازش میں تھی، پر نہیں جانتی وہ سخت گیر کے ظالم تھانے دار سے بھی زیادہ ظالم تھا۔ ہونٹوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ ٹھہری۔ وہ معصوم یہ سوچ رہی ہوگی کہ ایان دل چہرے اس کی حقیقت سے انجان ہے۔ ایان دیکھنا چاہتا تھا وہ کیسا ری ایکٹ کرتی ہے، اور یہ بھی جب وہ جان جائے گی ایان کی اس پہچان سے واقف ہو چکا ہے تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ وارڈروب کی سیکنڈ سائڈ جہاں الگ الگ برانڈز کے جوتے تھے، دیکھنے والا اس کی شو کلیکشن پر یہ شش کر اٹھتا۔ بلیک شوز نکال کر پاؤں میں پہنے اور کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آستین کے کف بھی کونیوں تک فولڈ کر لی۔ اس وقت گھڑی صبح کے 7 بجا رہی تھی، پر پھر بھی وہ ہمیشہ دیر سے یونہی جانے والا آج پہلے جا رہا تھا۔ اس بات سے وہ خود بھی انجان تھا کہ یہ بے چینی کیوں کر ہے۔ تیار ہو کر اپنا سیل فون اٹھایا کمرے سے باہر نکلا۔ لانج میں سمینہ بیٹھی تھی، ایان کو دیکھتے کھڑی ہونے لگی، لیکن ایان کے اشارے پر واپس بیٹھ گئی۔ وہ سمینہ کو واپس بیٹھنے کا اشارہ کرتا پورچ میں آیا تو نعمان وہیں ایک گاڑی کے پاس کھڑا اپنے بٹنوں والے چھوٹے موبائل میں مصروف نظر آیا۔ رہنے دو نعمان، میں خود ڈرائیو کر لوں گا۔ اس نے نعمان کو گاڑی کی طرف آتا دیکھ روکا، لیکن پھر گاڑی کا دروازہ کھولا، ہاتھ روکا، آنکھوں میں چمک ابھری اور ہونٹ مسکراہٹ میں ڈال گئے۔ تم ہی چھوڑ دو یونیورسٹی۔ مسکرا کر وہ گاڑی کی بیک سیٹ کا دروازہ کھولنے لگا۔ جب پھر قدم رکھے، وہ وائٹ ہائلیکس میں بیٹھ رہا تھا جب کان میں دو دن پہلے نعمان کے کہے گئے جملے گونجے، سر کیا میں گھر آپ کی رینج روور لے جاؤں؟ میری گڑیا کی ڈریم کار ہے، ایک بار بیٹھے گی تو خواہش پوری ہو جائے گی۔ معظمہ کے شوق اور خواہشات تو بہت اونچی ہیں۔ استثنائیہ سوچتے وہ رینج روور کی طرف بڑھا اور بیک سیٹ کا دروازہ کھولتا اندر بیٹھ گیا۔ ایان کو دوسری گاڑی میں بیٹھتا دیکھ نعمان بھی اسی کی فرنٹ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی منزل سے باہر نکلتی صاف اور کشادہ سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ نعمان خاموشی سے ڈرائیونگ کر رہا تھا جب ایان نے فون پر اپنے برابر رکھتے نعمان کو مخاطب کیا۔ تم مجھے یونیورسٹی چھوڑ کر آنے کے بعد فری ہو نعمان؟ مجھے ایک ضروری کام ہے۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھتے جان بوجھ کے پوچھا۔ ایان جانتا تھا روز صبح وہ بیٹی کو یونیورسٹی چھوڑنے جاتا تھا۔ جی سر، بس مجھے اپنی گڑیا کو یونیورسٹی چھوڑنے جانا ہے، نعمان نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ لفظ گڑیا پر ایان کا الگ تک کڑوا ہو گیا۔ گڑیا نہیں، چڑیل، پدی چورنی۔ دل میں نعمان کی تصحیح کی، پھر گلا کھنکار کر پوچھا، تمہاری بیٹی کون سی یونیورسٹی میں پڑھتی ہے؟ جان بوجھ کر انجان بنتے ایان دوسرے کارنر پر ہوا تھا کہ اب وہ ڈرائیونگ سیٹ کی برابر والی سیٹ کے پیچھے تھا۔ اسے نعمان کا چہرہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جس یونیورسٹی میں آپ پڑھتے ہیں اسی میں پڑھتی ہے چھوٹے صاحب، نعمان نے مسکراہٹ دباتے فخریہ بتایا تو ایان مصنوعی حیرت چہرے پر سجا کر اعلیٰ اداکاری کا مظاہرہ کرتے گویا ہوا، ریئلی نعمان، تم نے پہلے بتایا نہیں، ورنہ میں یونیورسٹی میں اس کی مدد ہی کر دیتا۔ دل میں شیطانی ہنسی ہنستے منہ پر سنجیدگی طاری کی۔ وہ کم بخت کہاں جانتا تھا کہ وہ جو بھی کرنے والا تھا اپنے ہی مستقبل کی راہوں میں کانٹے بچھا رہا تھا جو قدم قدم پر اس کا دل و روح زخمی کرنے والے تھے۔ سر آپ نے کبھی پوچھا نہیں اور خود سے بتانا مناسب نہیں لگا۔ ویسے بھی وہ بہت خوددار ہے سر، اگر اسے علم ہو جاتا آپ بھی اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو وہ کبھی اس یونیورسٹی میں نہ جاتی۔ نعمان کی بات پر وہ بری طرح چونکا تھا۔ کیوں؟ ایان نے چنبے سے پوچھا۔ اس کو معلوم ہے اس کی فیس کا سارا خرچہ آپ اٹھا رہے ہیں، اس لیے وہ یونیورسٹی میں نہیں جاتی تاکہ آپ سے سامنا نہ ہو، اسے کسی پر بھی منحصر ہونا منظور نہیں ہے، اس لیے۔ نعمان کی بات پر ایان کے چہرے پر مکاری بھری مسکراہٹ کھل گئی۔ اب تو کام اور بھی آسان تھا۔ جتنا اس لڑکی نے ایان کا دماغ خراب کیا تھا، نصاب کی بے باکی میں تگڑی
بے باکی بھی تگڑی بنتی تھی۔ یہ تو عام اور نارمل سی بات ہے، تمہاری بیٹی زیادہ ہی فیل کر رہی ہے۔ لگتا ہے تم نے اپنی بیٹی کو بتایا نہیں کہ میں اس طرح کا بندہ نہیں ہوں جو مال پر اکڑ کر گھمنڈ کرے۔ اس نے سادہ سی لہجے میں کہتے نعمان کے سامنے اپنی امیج مزید اچھی کی۔ اسے اندازہ ہوا تھا رحم نے اپنے باپ کو ان دونوں کے مابین ان جھگڑوں کے متعلق کچھ نہیں بتایا، جبکہ نعمان بار بار گھڑی میں وقت دیکھ رہا تھا اور اس کے موبائل پر مسلسل میسیج ٹون بائی رہے تھے۔ مطلب وہ پدی چورنی اپنے باپ کو لیٹ ہونے پر مسلسل میسیج کر رہی تھی کہ اسے جلدی لینے آئے۔ نعمان کس کے میسیجز ہیں؟ اس نے باہر کی جانب دیکھتے پوچھا۔ نعمان نے فون اٹھا کر ایک نظر سکرین کو دیکھا اور مسکرایا۔ چھوٹے صاحب میری خاندانی ہے، یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہی ہے تو مجھے آج کھانا نہ دینے کی دھمکی دے رہی ہے۔ اس کی بات پر جانے کیوں مگر ایان کے لب بھی غیر محسوس انداز میں مسکراہٹ میں ڈلے تھے جسے وہ بالکل بھی نوٹ نہ کر پایا۔ ایک کام کرو نعمان، تم اپنی بیٹی کو میرے ساتھ ہی آج یونیورسٹی چھوڑ دو۔ اس کا مجھ سے تعارف بھی ہو جائے گا اور مجھ سے مل کر اندازہ بھی ہو جائے گا کہ میں کتنا شریف اور بے ضرر بندہ ہوں۔ I think then she will be comfortable۔ اس نے اپنے آپ کو شریف کہتے خود سے تہیہ کیا تھا کہ رحم کی ایسی درگت بنائے گا کہ شرافت کا لفظ کام جائے گا۔ پر سر ہم آگے آ گئے ہیں، آپ کو دیر ہو جائے گی اور ہمارے علاقے میں کچی سڑک ہے۔ آپ ابھی نعمان بول رہا تھا جب ایان بات سختی سے کاٹ گیا۔ میں نے بھی اپنا بچپن ویسی کچی سڑکوں پر گزارا ہے نعمان، میرے سامنے ایسی باتیں مت کیا کرو۔ ایان غصے سے کہتے گاڑی سے باہر دیکھنے لگا۔ وہ اپنے ملازمین کے ساتھ ڈاؤن ٹو ارتھ تھا، کیوں نہ ہوتا؟ وہ کب بھولا تھا اپنی غربت زدہ بھیانک بچپن، جبھی تو یہ آسائشیں اور دولت بھی اسے سکون نہیں دیتی تھی۔ نعمان نے پھر آگے سے کچھ نہ کہا۔ وہ جانتا تھا ایان کا موڈ بگڑ جائے گا، اس لیے گاڑی یو ٹرن لی اور اپنے گھر کے راستے پر رواں کیا۔ آدھے گھنٹے کے مسافر کے بعد وہ عالیشان گاڑی اوپر نیچے ہوتی کچی سے آبادی میں داخل ہو گئی۔ یہ علاقہ بہت سطحی تھا کہ مکانات کی دیواریں بھی کچی تھیں۔ گاڑی چند لمحوں بعد ایک گلی کے کنارے پر رکی تو اس محلے کے غریب بچے اتنی بڑی گاڑی دیکھتے بھاگ کر وہاں آئے اور گاڑی کو چھو کر دیکھنے لگے۔ ایان کا موڈ پل میں بحال ہوا تھا۔ وہ نرم نظروں سے ان بچوں کو دیکھنے لگا۔ پل بھر میں سالوں کا سفر طے کرتا وہ 18 سال پیچھے چلا گیا، جب اس کے گھر کے باہر بھی ایسی ہی عالیشان گاڑی رکی تھی۔ کوئی مہمان تھا جو اس کے ماں باپ سے ملنے آیا تھا، وہ بھی ایسے ہی حسرت سے گھر سے باہر نکلتا اس گاڑی کو چھو رہا تھا۔ اس کی معصوم تمنا تھی اسے بھی ایسی گاڑی ہاتھوں نے اس گاڑی کو چھوتے ہوئے چاہیے تھا۔ آج وہ اس سے لاکھ گنا اچھی گاڑی میں بیٹھا تھا، اس کے آگے ڈرائیور بھی تھا، پر ان سب کی قیمت بہت مہنگی تھی۔ اس دولت کے انبار کے نیچے اس کا بچپن، حسرتیں، اپنے قیمتی رشتے اور انمول وقت، اس کے جذبات، احساسات دفن ہوئے تھے تو اس نے اس دولت کی بڑی بھاری رقم ادا کی تھی۔ اگر معلوم ہوتا اس دولت کی اسے یہ قیمت ادا کرنی پڑے گی تو وہ کبھی بھی اس کی تمنا ہی نہ کرتا۔ ان معصوم بچوں کو دیکھتے اس کے لب دعا میلے تھے کہ اللہ ان بچوں کی ماں کو ان کے باپ کا وفادار رکھے اور ان بچوں کے والدین کو سلامت رکھے اور وہ سکون ان کے سینوں میں قائم رکھے جو کم از کم ایان دلشیر کے پاس اس وقت ہرگز نہیں تھا۔ گاڑی کے شیشے سے آدھے ورنہ باہر کھڑے بچے گاڑی کے اندر بیٹھے شخص کو دیکھتے تو یقیناً اس کے جیسے ہونے کی تمنا کرتے۔ وہ نظریں پھیر گیا تاکہ گزری یادیں بہت پتھریلی اور تلخ تھیں۔ نعمان فون پر ہلکی آواز میں شاید اپنی بیٹی کو ہدایت کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد واپس منظر بدلا۔ ایان نے واپس کھڑکی کی جانب دیکھا تو اب گاڑی کے پاس بچے نہیں تھے، لیکن گلی کے تیسرے نمبر کے کچے گھر سے ڈارک گرے عبایا اور سکارف میں ایک لڑکی باہر نکلی اور دروازے پر تالا ڈالنے لگی۔ وہ لڑکی کوئی اور نہیں رحم تھی۔ وہ لڑکی اب تیزی سے چلتی، البتہ غور سے دیکھنے پر گمان ہوا وہ تیزی سے بھاگ رہی تھی۔ ایان کی نظر اس کے سراپے میں الجھی تو ذہن بھی بری طرح الجھ گیا۔ ڈھیلا ڈھالا عبایا اور سکارف، سادہ، بغیر کسی آرائش کے آنکھیں اور چھپے ہوئے وہ حسین ترین بالوں کی آبشار، یہ تو کہیں سے بھی وہ لڑکی نہیں لگ رہی تھی جس کا سراپا اتنا حسین تھا۔ وہ لڑکی جو ایان کے واش روم میں تھی، اس کے جسمانی خد و خال بہت خوبصورت اور حسین ترین تھے، پر سامنے سے آتی لڑکی ایک جسم کا ایک حصہ بھی نمایاں نہیں تھا۔ لیکن یہ لڑکی رحم ہی تھی، اس بات پر مہر اس دلربا کی آنکھوں نے لگائی تھی۔ پر اگر وہ اس قدر حسین تھی، دلکش، سنہرے قدمی، نازک رشیدہ بدن کی مالک، تو یونیورسٹی میں ایسے کیوں آتی تھی؟ کوئی اسے پلٹ کر نہ دیکھے۔ ایان کو اس بات نے ورطہ حیرت میں ڈال رکھا تھا کہ اگر اس کے پاس اتنا حسن ہے کہ اگر ظاہر کر دے تو یونیورسٹی کی ہر لڑکی کو کمپیٹ کر سکتی ہے، تو خود کو چھپا کر کیوں رکھتی ہے؟ اس کے اس عمل نے ایان دلشیر کے دل کے کسی نیا خانے کو متاثر کیا تھا کہ وہ خود کو ہر دوسری غلیظ نظر سے خود کو چھپا کر رکھتی، ہر دوسری غلیظ نظر کے آئی کینڈی نہیں بنا کر رکھتی۔ وہ خود کو چھپا کر رکھتی تھی کسی قیمتی آبینے کی طرح، شاید کسی بہت خاص کے لیے۔ وہ یہ دل سے مانتا تھا کہ صنف نازک کا خود کو دوسروں کے لیے بآسانی آئی کینڈی بن جانا بذات خود ایک ذلت کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی بے پردگی اور بے راہ روی نے ہی تو اسے عورتوں سے نفرت کرنے پر مجبور کیا تھا۔ شاید تبھی وہ دل و جان، مگر اب اس نفرت کی دیوار میں ہلکا سا سوراخ ہوا تھا، شاید تبھی وہ دل و جان سے تل ملا رہا تھا۔ کچھ لمحے بعد ہی رحم گاڑی کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی،
جبکہ ایان ساری سوچوں کو ڈٹ کر کمینگی سے مسکرایا. سوچی اس قدر لطف اندوزی کی جب وہ ایان کا چہرہ دیکھے گی تو کیسے بچائے گی خود کو. اس دن تو بہت چالاکی سے دامن بچا کر بھاگ نکلی تھی. بابا یو آر دا بیسٹ بابا، آپ نے اگین سرپرائز کر دیا مجھے، آئی لو یو سو مچ. پل بھر میں وہ نعمان کے قریب جھکتی نعمان کا گال چوم چکی تھی. یہ منظر دیکھ ایان کے دل میں عجیب سی کھلبلی مچی تھی، جیسے نعمان کے گال کو چھوتے لب نے اس نے گال پر محسوس کیے ہوں. بابا اگر یونیورسٹی میں لڑکیوں نے مجھے اس گاڑی سے اترتے دیکھ لیا تو حیران رہ جائیں گے. وہ بہت زیادہ خوش تھی، خوشی اس کے لہجے سے پھول رہی تھی. رحم بیٹا پیچھے. اچھا بابا سنیں نا، گھر میں راشن ختم ہو گیا، میں نے لسٹ بنا دی ہے، آپ کے ویسٹ کوٹ کی جیب میں رکھ دی ہے، جا کر دیکھ لینا. اس بار میں نے گروسری میں پاستے کا اضافہ کیا، وائٹ ساس کے ساتھ نئی ڈش ٹرائی کروں گی. اور ہاں، کیونکہ یہ آپ پچھلی مرتبہ میرا برتھ ڈے بھول گئے تھے جو کہ اگلے ہی ہفتے کی 14 تاریخ کو ہے، تو اس مرتبہ آپ کی خاندانی نے خود ہی یاد کروا دیا تاکہ ہم نیوٹرل ہوتے جھگڑے سے بچ جائیں. اور اپنی ایک الگ سے فرمائشی لسٹ بنائیے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا. زیادہ کچھ نہیں، بس مجھے میبلین کا کاجل چاہیے، سمائرہ کی منگنی کے لیے ایک نیا سوٹ اور ہیل والی سینڈل بھی. سمائرہ کی انگیجمنٹ پر آپ کی گڑیا ہی سب سے خوبصورت دکھنی چاہیے، بس تاکہ اس کی شوخی مراسن اندھے جل بن کر کباب ہو جائیں. وہ بغیر کوما یا فل سٹاپ لگائے بولے جا رہی تھی اور ایان دلشیر کے کان اتنے میں ہی سائے سائے کرنے لگے تھے. دل ہی دل میں نعمان علی کی ہمت کو داد پیش کی جو اس بطونی آفت کو اتنے عرصے سے جھیل رہا تھا. رحم خاموش ہو کر بیٹھے. نعمان نے پہلو بدلا اتنا ہی کہا تھا. جب رحم نے اپنے نوٹس نعمان کے آگے کیے. دیکھیں بابا، آپ کو کہا بھی تھا چوہے مارنے کی دوا لے آئیں. رات ایان نے میرے سارے نوٹس کو اتر لیے، منہ بصورت آپ کی غصے اور خفگی کی ملی جلی کیفیت سے بولی تو نعمان سمیت پیچھے بیٹھے ایان کو بھی اپنا نام سنتے دھچکا لگا. گڑیا ایان، آپ غلط بول رہی ہیں. نعمان نے خجالت چھپاتے نرمی سے کہا. نہیں بابا، وہ چوہا جس سے میرے نوٹس کاٹے وہ نا بہت بھاری بھرکم باڈی بلڈر ٹائپ جمبو سائز کا ہے، میں نے اس کا نام ایان رکھا ہے. رحم دانتوں تلے لب دبائے شرارت بھرے انداز میں مسکرا کر بتا رہی تھی، جبکہ ایان کا چہرہ پل بھر میں سرخ ہو چکا تھا. بری بات رحم، ایسے انسانوں کا نام جانوروں کو نہیں دیتے. نعمان کو شدت سے غلطی کا احساس ہوا کہ اسے رحم کو ساتھ نہیں لانا چاہیے تھا. اچھا چھوڑیں بابا، میں سو رہی تھی، آج یونیورسٹی کی چھٹی کر لیتی ہوں اور پھر ہم اس گاڑی میں لانگ ڈرائیو پر چلتے ہیں. واؤ، ایان ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی رکھے گاڑی سے باہر دیکھ رہا تھا، لیکن سماعتیں اور دل و دماغ سب رحم کی باتوں کی جانب متوجہ تھا. نہیں، آج اب یونیورسٹی ہی جا رہی ہیں آپ کے. نعمان نے ذرا سختی سے کہا. بابا آپ نا یہ نوکری چھوڑ دیں، برا سا منہ بناتے. رحم پوری نعمان کی جانب گھوم گئی تھی، جبکہ ایان کے ہونٹ خود بخود مسکراہٹ میں ڈلے تھے. کوئی لڑکی کی زبان صرف اس کے سامنے نہیں بلکہ اپنے باپ کے سامنے بھی یوں ہی چلتی تھی. کیوں، اب آپ کو میری نوکری سے کیا مسئلہ ہو گیا؟ نعمان نے بیک ویو مرر سے ایک نظر ایان کو دیکھا، پر اس کے ہونٹوں پر رقصہ مسکراہٹ سے اطمینان ہوا کہ اس کے چھوٹے مالک دل کے اتنے اچھے انسان تھے کہ اس کی بیٹی کی فضول باتوں پر بھی اس کا نارمل رد عمل تھا، کیونکہ اپنے سڑے ہوئے مزاج کے مالک بد دماغ خڑوس باس کے ساتھ رہ کر بھی آپ ویسے ہی ہوتے جا رہے ہیں. رحم نے ناک چڑھا کر کہا تو نعمان اسٹیئرنگ وہیل پر پکڑ مضبوط کر گیا. رحم، میں نے کتنی بار آپ سے کہا ہے کہ چھوٹے مالک بہت نرم مزاج اور اچھے ہیں، بنا دیکھے کسی کو جج نہیں کرتے. نعمان کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے، اس کی بیٹی آج اس کی ناک کٹوانے پر تلی تھی. بابا پلیز چھوٹے مالک نامہ شروع مت کریں، آپ جانتے ہیں نا میں کتنی جیلس ہوتی ہوں، آپ کو کسی کے ساتھ شیئر ویئر نہیں کر سکتی. پوزیسو ڈاٹر آف دا ورلڈ. آپ جب ایسے تعریفیں کرتے ہیں نا چھوٹے مالک کی تو میرا دل کرتا ہے ایان دلشیر کو گرائنڈر مشین میں ڈال کر اوپر سے تھوڑا دودھ اور چینی کا اضافہ کر کے ان کا ملک شیک بنا کر پی جاؤں اور دوسروں کو بھی پلاؤں. پیچھے بیٹھا ایان پھٹی آنکھوں سے رحم کی سیٹ کی پوچھ کو خونخوار نگاہوں سے گھوننے لگا. کتنے خطرناک ارادے تھے اس لڑکی کے، اور اب تو وہ باقاعدہ اس کا پورا نام لے کر اعلان کر رہی تھی. بہت ہو گیا رحم، جب سے آئی ہو فضول باتیں کر رہی ہو، مالکوں کو نام سے نہیں پکارتے. پیچھے ہی چھوٹے مالک. نعمان نے غصے سے کہتے ایک بار پھر احساس لانا چاہ، پر آج رحم کی قسمت نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. جب بھی وہ اس خونخوار ڈائنوسار کے غصے کو ہوا دے رہی تھی، جب بھی وہ نعمان کی آخری بات مکمل ہونے سے پہلے نعمان کی بات کاٹ گئی. اچھا سوری، میں جانتی ہوں آپ کو اپنے چھوٹے مالک سے بہت محبت ہے، پر وہ آپ کے مالک ہیں، میرے نہیں، لیکن پھر بھی سوری. منہ بنا کر وہ کھڑکی سے باہر دیکھ لگی. کچھ دیر کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی. پیچھے بیٹھا ایان ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا مسلنے لگا جیسے یہ خاموشی چپ رہی ہو، جبکہ نعمان دل ہی دل میں شکر ادا کرنے لگا، ورنہ کوئی بعید نہ تھی وہ مزید اپنی غور افشانیوں سے نعمان کو مزید شرمندہ کرتی. وہ سناٹے اور خاموشی کا دل دادا خود پسند شہزادہ اچانک اس خاموشی سے سخت بیزار ہوا تھا. اچانک غصہ آنے لگا کہ وہ لڑکی بالکل چپ کیوں ہو گئی. اپنی بے چینی پر خود کو ڈپٹتے وہ گلا کھنکانے لگا تھا کہ اچانک رحم کی آواز پر واپس سیٹ سے پشت ٹکا گیا. بابا آپ بہت معصوم ہیں، آپ نہیں جانتے یہ امیر لوگ بہت خودغرض مفاد پرست اور گھمنڈی ہوتے ہیں، ہم جیسے غریب لوگوں کو پیروں کی جوتی کی دھول سمجھتے ہیں. رحم کا لہجہ کافی افسردہ تھا.
یہ شاید ایان کو لگا تھا۔ ایان کو بساخت اپنی پہلی ملاقات میں بولے گئے جملے یاد ہے جس میں اس نے رحم کو پیر کی دھول کہا تھا۔ ایسا نہیں ہے رحم، ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، اب اگر میں اپنے مالک کی مثال دوں تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ ایان نے گنا کہ اسے نعمان کو دیکھا کہ وہ بیچارہ تو انجان تھا کہ اس کی بیٹی جس امیر زادے کی برائیاں گنوا رہی تھی وہ اسی کا چھوٹا مالک تھا۔ بابا میں چاہتی ہوں میں بہت کامیاب ہو جاؤں، پھر آپ یہی گاڑی چلائیں جو ابھی چلا رہے ہیں، پر ڈرائیور کی حیثیت سے نہیں بلکہ مالک کی حیثیت سے۔ رحم کی بات پر بساخت ایان کے ہونٹ انشاءاللہ میں ہلے تھے۔ بابا کیا میں پیاری ہوں؟ سوال بالکل غیر متوقع تھا۔ ایان کی نظروں میں اس دن کا دلکش سراپا گھوما تو دل کا چور سر اٹھانے لگا۔ ہاں میری بیٹی بہت پیاری ہے، کس نے کچھ کہا ہے کیا؟ نعمان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بابا ہماری یونیورسٹی میں اتنی پیاری پیاری لڑکیاں آتی ہیں، دودھ کی طرح سفید، بالکل گوری چٹی، دل کرتا ہے دیکھتے رہو دیکھتے رہو۔ پتہ نہیں ان کے پاس اتنا حسن کہاں سے آتا ہے؟ وہ حضرت بھرے انداز میں بولی تو اچانک گاڑی میں رعبدار آواز گونجی۔ واللہ عالم کہاں ہے وہ حسن؟ مجھے تو نظر نہیں آیا محترمہ۔ ایان دلچیر نے سگریٹ سلگاتے سر سے لہجے میں کہا تو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر اپنے جون میں بولتی رحم کی بولتی اچانک بند ہوئی تھی۔ یوں لگا جیسے سانپ سونگھ گیا، جبکہ نعمان مسکراہٹ دبا رہا تھا۔ بابا کیا ایسا سچ میں ہوتا ہے؟ ایان کی آواز پر بری طرح چونکتے دھڑکتے دل سے وہ نعمان سے مخاطب ہوئی۔ اسے یوں لگا جیسے اسے ایان دلچیر کی آواز کا گمان ہوا۔ کیا سچ میں ہوتا ہے؟ نعمان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ اگر ہم کسی ڈراؤنے ڈائنوسار نائٹ میئر کو مستقل سوچیں تو اس کی آواز سنائی دینے لگتی ہے۔ اسے نعمان کے جواب کا انتظار نہیں کرنا پڑا بلکہ گاڑی میں سگریٹ کی مہک محسوس کرتے دل بند ہونے لگا تھا۔ گامتے ہاتھ سیٹ پر رکھتے وہ اونچی ہوئی تھی اور چہرہ سیٹ کے پیچھے چھپاتے صرف آنکھیں اوپر کی تھی۔ یوں کیا تھا چہرہ سیٹ کے پیچھے چھپا تھا اور آنکھیں پیچھے بیٹھے اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہی تھی جو قہر کش لیتا سرد سزائیت حاصل لیے رحم کو دیکھ رہا تھا۔ البتہ رحم کی آنکھیں دیکھتے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی جسے وہ نظر انداز کر گیا تھا، جبکہ رحم کو لگ رہا تھا اس کی روح ابھی قفس عنصری سے پرواز کر جائے گی۔ وہ دروازہ ناک ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آفس سے آیا تھا جب ملازم نے دروازے پر دستک دی۔ کم ان۔ اپنی رائے بیڈ پر اچھالتے مصروف انداز میں کہا۔ بڑے صاحب ڈرائنگ روم میں کوئی لڑکی کھڑی بیٹھی ہے۔ چوکیدار کا کہنا ہے کوئی چھوڑ کر گیا ہے۔ بہرحان کے کام کرتے ہاتھ رکے تھے لیکن صرف چند لمحوں کے لیے، پھر اپنا آرام دہ ڈریس نکال کر سرد اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کچھ دیر وہیں ڈرائنگ روم میں ہی بٹھاؤ اور اس کی نگرانی کرتے وہیں کھڑے رہنا، ابھی مصروف ہوں، جب کہوں کمرے میں بھیج دینا۔ حکم صادر کرتا وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے والا تھا اس نے کسی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تھا۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ بہرحان اپنی کیفیت سے خود انجان تھا۔ آج بھی جو لڑکی زاویار کی فرمائش پر یہاں تک پہنچ آئی تھی، بہرحان کا اس کے ساتھ رات گزارنے کا ارادہ ہرگز نہیں تھا۔ بس ایک امتحان تھا، اگر وہ لڑکی اس میں کلیئر ہو جاتی تو اسے اس کے گھر پہنچا دیتا اور اگر ڈگمگا جاتی یقیناً واپس کوٹھے کی زینت بنتی۔ لیکن بہرحان دلشیر غلطی پر تھا، وہ امتحان سے پہلے نتیجہ اخذ کر چکا تھا کہ وہ لڑکی چند زیادہ پیسوں کی لالچ میں سے اپنا آپ پیش کر دے گی۔ شاور کے نیچے کھڑے ہوتے جو ہی شاوران کے ٹھنڈے پانی کے فوارے اس کے وجود کو مکمل بھگو گئے۔ بہرحان مجھے ایلف چاہیے، میری بیٹی۔ وہ میری بیٹی ہے، سنا تم نے 3 سال بعد مہرو واپس ملی تھی، یا شاید وہ ایلف کو ڈھونڈے اس تک کراچی پہنچ گئی تھی، جبکہ بہرحان اس دن خوشی سے مسکرایا تھا۔ ایلف آپ کی کچھ نہیں لگتی ہے، ایان چلایا تھا۔ وہ تنگ آ چکا تھا اس عورت سے جس کی وجہ سے وہ چھپتے پھرے تھے۔ اس کا باپ چھیننے کے باوجود وہ عورت سکون سے نہیں بیٹھی تھی۔ وہ میری بیٹی تھی، مجھے چاہیے۔ کہاں چھپایا تم لوگوں نے ایلف کو؟ مہرو ان دونوں کی پرواہ کیے بغیر کمروں کی تلاشی رہی تھی۔ وہ جذبات میں آ کر پچھلی بار بہرحان کے آگے قبول کر چکی تھی کہ ایلف دلشیر حسین کا خون نہیں تھا۔ یقیناً بہرحان نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہوگا۔ کراچی میں اس وقت 86 کوٹھے ہیں جہاں تک میری معلومات ہے۔ ان 86 کوٹھوں کے ہر کوٹھے میں 80 سے زائد پوشیدہ جگہ ہیں، ان میں سے ایک میں ہی تمہاری بیٹی جو ڈھونڈ لو، ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہتا بہرحان اس تک وہ صرف پاگل ہوتی۔ مہرو نے بہرحان کو تھپڑ مارنا چاہا تھا لیکن بہرحان نے اس کا ہاتھ جھٹکتے ایک زوردار تھپڑ مہرو کے منہ پر مارا تھا کہ مہرو ایان کے قدموں میں گری تھی، پر اس کا 12 سالہ بیٹا ایان وقت سے پہلے جوان ہو گیا تھا۔ ماں سے کسی قسم کی ہمدردی نہیں تھی، اسے جب ہی قدم فوراً پیچھے لیتے چہرہ موڑ لیا تھا۔ البتہ اسے اس بات کا علم بھی نہیں تھا کہ کوٹھا کہتے کسے۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے بہرحان، ایلف معصوم ہے، تم اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں تمہیں جیل بھیج دوں گی۔ مہرو روتے ہوئے چیخی تھی، بہرحان کی نفرت سے اس کا دل دہل گیا تھا۔ میرا باپ بھی معصوم تھا، تم نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا اور میں نے تم سے تمہاری بیٹی۔ اس دن پہلی بار اس عورت کو روتا دیکھ بہرحان کو ایلف کی قسمت پر ہنسی آئی تھی۔ چلو کوئی تو تھا جس سے وہ عورت محبت کرتی تھی اور وہ اس سے اس کی محبت چھین چکا تھا۔ ایلف دلشیر ماضی کے جھروکوں نے ایک دم سے اسے باہر حقیقت کی دنیا میں لاٹ پٹکا۔ آنکھیں کھولتے بہرحان نے اپنی دونوں ہتھیلیاں آگے کی جانب کی۔ میں نہیں جاؤں گی ایان،
وہ صرف 8 سال کی تھی۔ وہ ایان کی پشت کے پیچھے چھپی تھی۔ باران لب بھیج گیا جبکہ ایان شدید غصے کے عالم باران کو گھور رہا تھا۔ سب کی طرح باران بھی اسے خود غرض اور شفاق لگا تھا۔ اگر آپ اس معصوم کی کفالت نہیں کر سکتے تو ایلف کو میں پال لوں گا۔ ایلف کہیں نہیں جائے گی۔ بڑے پن سے ایان نے اس کی ڈھال بنا تھا، لیکن باران سے مقابلہ ناممکن تھا۔ غصے سے ایان کو ایک طرف کرتے ایلف کا بازو پکڑتے ایلف کو اپنے سامنے کیا اور گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھ گیا۔ باری بھیا میں نہیں جاؤں گی، وہ کہتے ساتھ اب کے بار باران کے سینے سے چپک گئی تھی، لیکن باران نے اسے خود سے الگ کر دیا تھا۔ خود سے الگ کرتے نرمی سے اس کی ننھے گالوں سے آنسو صاف کیے تھے۔ آپ کو جانا پڑے گا ایلف، اگر آپ باری بھیا سے محبت کرتی ہو وہاں آپ کے لیے بہت ساری ڈالز ہوں گی۔ باران نے لالچ دی۔ مجھے نہیں چاہیے، ایلف نے روتے ہوئے نفی مثال لایا تو باران سختی سے آنکھیں میچ گیا۔ آپ آج جاؤ، کل میں اور ایان بھیا بھی وہاں آ رہے ہیں۔ یہ جھوٹ بولتے اس کا دل لرز گیا تھا۔ وہ باران دلشیر کا خون نہیں تھا، پر وہ باران دلشیر کا دل تھی۔ سچائی اور حقیقت جاننے کے بعد وہ سمجھا تھا کہ اسے ایلف سے نفرت ہو جائے گی، لیکن 4 دن منہ موڑنے کے بعد احساس ہوا تھا کہ اس معصوم کی بدقسمتی جاننے کے بعد وہ باران دلشیر کی زندگی بن چکی تھی۔ میں بھی کل چلوں گی، ایلف پر ضد ہوتی فوراً بولی تو مزید باران دلشیر سے برداشت نہ ہوا۔ وہ سختی سے ایلف کو سینے میں بھیجتے ہٹیوں سے رو دیا۔ فیصلہ آسان نہیں تھا، لیکن حالات اس دورائے پر آگے تھے کہ اس کی اپنی جان مشکل میں تھی۔ وہ ایلف اور ایان کو حالات کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتا تھا۔ بھیا بہت برے ہیں نا؟ ایلف کانپتے لبوں سے ایلف سے پوچھا۔ کاش وہ اس پل کہہ دیتی ہاں تو شاید کچھ آسانی ہو جاتی، لیکن جاتے جاتے بھی دل کے بخشی ادھیڑ گئی تھی۔ نو میں چلی جاؤں گی۔ نہیں روئے، ایلف نے خود روتے ہوئے کہا تو باران دلشیر اس لمحے پر ماتم کرنے لگا جب اس نے دلاور سیٹھ کے ہاتھ سے وہ پیسوں کا بنڈل لیا تھا۔ اس وقت اسے کہاں اندازہ تھا کہ اسے اس سب کی اتنی مہنگی قیمت چکانی پڑے گی۔ ٹھنڈے پانی کی فوار کے بعد بھی چہرے پر گرم سیال محسوس ہوا تو اندازہ ہوا کہ وہ رونے لگا تھا۔ جھٹکے سے اپنے ہاتھ چہرے پر رکھتے آنکھیں میچ لیں۔ سب کچھ اس نے خود کیا تھا، وہ رونے کا حق نہیں رکھتا تھا۔ شاور بند کرتے ٹاول کھینچ کر اپنی لوور باڈی پر لپیٹا اور کمرے میں آیا۔ وہ ماضی نہیں سوچنا چاہتا تھا، بس حال اور مستقبل درست کرنا چاہتا تھا، لیکن ماضی کی یادیں کسی فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلتی تھیں۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد کچھ دیر بیڈ پر بیٹھ کر باران خود کو نارمل کرنے لگا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ اس کیفیت سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب بھی فون اٹھاتے نیچے انٹر کام پر اس لڑکی کو کمرے میں چھوڑنے کا حکم دیا۔ نورین بچپنا بند کرو اور چلو، غصے سے بھڑکتے ثنا نے نورین کا بازو پکڑ کر کھینچا تو وہ زمین پر بیٹھنے کو ہو گئی، لیکن ضیاء کی گاڑی میں بیٹھنے سے انکاری تھی۔ اس کی یہ حرکتیں ضیاء کو اور زیادہ مشکوک بنا رہی تھیں، جس سے وہ نورین کے ساتھ واقعی کچھ بہت غلط کر چکا ہو۔ یہ لڑکی میرا دماغ اتنا کیوں گھماتی ہے؟ غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتے ہوئے تیش میں نورین کو گھننے لگا جو سڑک پر تماشے لگا رہی تھی۔ کچھ لوگ بھی اس کی جانب متوجہ ہو رہے تھے۔ کنٹرول ضیاء، تمہارے غصے سے ہی ڈری ہوئی ہے، کنٹرول کرو اپنے غصے کو۔ خود کو کام ڈاؤن کرتے ضیاء نے گہری سانس بھری، لیکن جب سامنے کا منظر دیکھا تو دماغ بھاگ سے اڑ گیا۔ ثنا اکیلی گاڑی کی جانب آ رہی تھی جبکہ نورین سڑک کی دوسری جانب دوڑ لگا چکی تھی۔ اس لڑکی کو مرنے کا شوق ہے تو مرے، مجھے کیوں قاتل بنانا چاہتی ہے؟ ایم ایک اسٹوپڈ لیڈی سٹبن لیڈی، بری طرح جھنجھلاتے اس کا بس نہ چلا۔ وہ گاڑی سے اتر کر پل میں نورین کا دماغ درست کر لانے پر مجبور تھا۔ وہ نہیں آ رہی ضیاء، مجھے نہیں معلوم تم نے ایسا کیا کیا جو وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی ہے۔ ثنا کا چپتا ہوا لہجہ ضیاء کو عجیب نہیں لگا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو نورین کی حرکتیں دیکھ کر یہی سمجھتا۔ وہ پاگل لڑکی خود اپنے کردار کو مشکوک بنا رہی تھی۔ تم بیٹھو ذرا گاڑی میں بھی بتاتا ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے، ضیاء نے سارے لہجے میں کہتے گاڑی سٹارٹ کی تو ثنا خاموشی سے فرنٹ ڈور کھولتی اندر بیٹھ گئی۔ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا ضیاء ہوس پرست نہیں ہے کہ وہ یونیورسٹی میں صنف ناظر کی جانب کم ہی متوجہ ہوتا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھی، لیکن اتنے میں نورین رکشے میں بیٹھ چکی تھی۔ ضیاء نے دانت پیستے گاڑی کی سپیڈ تیز کی تو ثنا پریشانی کے عالم میں باہر دیکھنے لگی۔ ڈونٹ ٹیل می ضیاء، تم اس کا پیچھا کر رہی ہو؟ نورین کے رکشے کے پیچھے گاڑی دیکھ ثنا بے یقینی سے اسے دیکھ لگی۔ وہ ایسا لڑکا تو ہرگز نہیں تھا جو لڑکیوں کا پیچھا کرتا پھرتا۔ تمہارے دوست نے مجبور کر دیا مجھے یہ فضول حرکت کرنے پر۔ انسانی زبان تمہارے دوست کی کھوپڑی میں گھستی نہیں ہے نا؟ آخر عورت کا دماغ، کیسے ممکن ہے فوراً بات سمجھ آ جائے؟ نورین جس رکشے میں بیٹھی تھی اس رکشے کو اور اوورٹیک کر کے ڈیش بورڈ سے گن نکالی۔ نو ضیاء پلیز، تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ ثنا اسے گن نکالتے دیکھ خوف سے لرزتی بولی تو ضیاء ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی بات کا مطلب سمجھ آنے پر بے ساختہ مسکرایا۔ ڈونٹ وری، اسے چلانے کی نوبت نہیں آئے گی، اس سے پہلے ہی تمہاری نازک دوست ڈھیر ہو جائے گی یا کم از کم میرے قدموں میں ہی دم دے دے گی۔ ثنا کی گرفت سے بازو نکالتا وہ نورین کے رکشے کی طرف آیا تو چہرے پر واپس سختی در آئی۔ رکشے والے حیرت سے گن پکڑے شخص کو دیکھ رہا تھا جو انہی کے رکشے کی طرف آ رہا تھا۔ سیدھے سے باہر آ رہی ہو یا اپنے طریقے سے نکالوں؟ اس نے رکشے کے قریب پہنچ کر سخت لہجے میں کہا تو نورین جو پہلے ہی رکشے کونے سے چپکی کانپ رہی تھی ضیاء کے ہاتھوں میں گن دیکھتی دل بند ہونے لگا۔ وہ پل بھر میں لٹھی کی مانند سفید پڑ گئی۔ وہ تو سمجھی تھی معافی مل گئی، اسے کیا خبر تھی ہوش آتے ہی وہ حیوان نما
شخص واپس اس کے پیچھے پڑ جائے گا۔ ضیا پلیز ضیا، مام مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی سے مارا، تم چاہو تو مجھے بھی تھپڑ مار لو پر پلیز۔ وہ قید سچ رہا تو میں چپاتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رکشے والا عمر رسیدہ تھا، حیرت اور غصے سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا اور اس بگڑے امیرزادے کے ہاتھ میں گن اور پیچھے گارڈ دیکھ خاموشی سے یہ عافیت جانی تھی۔ نورین رکشے سے باہر آؤ، اب کے ضیا نے دانت پیستے خاتون نورین تیزی سے نفی میں سر لانے لگی۔ میں سوری کہہ رہی ہوں نا، میرا قتل کر کے تمہاری انا کو تسکین تو مل جائے گی پر انسانی جان لینے کا بوجھ کبھی تمہارے دل سے نہیں اترے گا۔ روتے ہوئے کہتی اس وقت وہ ضیا کو بہت معصوم لگی تھی، لیکن اس کی غور افشانی سن کر ضیا کا دماغ بھاگ سے اڑ گیا تھا۔ وہ یہ گن اسے محض ڈرانے کے لیے آ رہا تھا پر محتمہ تو اسے درندہ ہی سمجھ رہی تھی۔ یہ ٹھیک ہے، تھپڑ بھی خود مارو، جنگلی پن بھی خود کرو اور پریٹینڈ بھی ایسا کرو جیسے سامنے والا درندہ ہے۔ وہ اسے بڑبڑاتے ضیا رکشے کے قریب گیا۔ ایسے مت دیکھیں، کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا اس کے ساتھ، صرف شکل سے معصوم ہے یہ لڑکی، ورنہ حرکتیں بتا دیں تو آپ رکشے سمیت اسے کچرے میں پھینک دیں گے۔ رکشے ڈرائیور کو خوفزدہ دیکھ ضیا ماحول کو ہلکا پھلکا کرتے بولا، لیکن جو ہی ہاتھ بڑھا کر نورین کو باہر نکالنا چاہا وہ دوسری جانب سے اتر گئی۔ پر بھاگتی کدھر؟ اس شخص کے پیچھے گارڈ بھی تھے جو پل بھر میں دھر لیتے۔ یہ لڑکی خود چاہتی ہے میں سختی سے پیش ہوں۔ وہ دانت پیستے رکشے کی دوسری طرف سے غصے سے گیا تو جیسا اکثر ٹھہر گیا۔ نورین سہمی چڑیا کی طرح آنکھیں موندے کھڑی تھی۔ ضیا کا دل کیا اس نازک جان کو سینے میں بھر کر اس کا سارا ڈر دور کر دے، پر پھر اپنے بہکتے خیالات کو لمحے بھر میں جھٹکا۔ مت کرو نورین، ٹرسٹ می، میرا کچھ نہیں جائے گا، پر تمہارے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گی۔ نورین کا بازو دبوچتے وہ غصے سے گرایا تو نورین سرخ سوجی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ چہرے کی رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ گاڑی میں ثنا بیٹھی ہے، جا کر خاموشی سے بیٹھ جاؤ، اس سے پہلے میں اس کا استعمال کروں۔ ضیا نے گن نورین کے سامنے لہراتے انتہائی سنجیدگی سے ٹھنڈے ٹھار میں کہا تو نورین کانپتے وجود کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھ گئی، پھر انتہائی بے بسی سے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ پر ہائے رے بے بسی، وہ گاڑی کا دروازہ بھی آج ہی حجت پر اترا تھا کہ لاکھ زور لگانے کے باوجود بھی کھلنے سے انکاری تھا۔ ضیا نے اس کی زور آزمائی دیکھ گہری سانس لی اور گارڈز کو اشارہ کیا کہ رکشہ ڈرائیور کا بل ادا کریں، پھر خود گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ نورین جو دروازے کو کھولنے کی کوشش میں سے مستقل کھینچ رہی تھی، اپنے پیچھے کسی کا وجود محسوس کرتی پیچھے مڑی تو اپنی پشت کے بے حد قریب ضیا کو دیکھتی سن ہو گئی، جبکہ ضیا اتنی نزدیک کے باوجود بھی پیچھے نہ ہوا، بلکہ گہری نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھتے ذرا مزید قریب ہوا کہ نورین آنکھیں میچ گئی، لیکن اچانک پیچھے کلک کی آواز پر احساس ہوا وہ دروازہ کھول رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی دیر تھی، وہ فوراً اندر بیٹھ کر دروازہ بند کر گئی۔ ضیا کو اس پاگل لڑکی کی حرکت پر ہنسی آئی کہ وہ اسی سے بچنے کے لیے اسی کی گاڑی میں چھپ رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ضیا اندر بیٹھا اور گن واپس ڈیش بورڈ میں رکھی۔ تمہارا یہ پاگل پن اور جنون میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں ضیا، اور اب مجھے یہ معاملہ کچھ الٹا لگ رہا ہے۔ ثنا جو حیرت سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی، اندازہ ہوا کہ ضیا کے لیے نورین تھوڑے سے زیادہ ہی خاص ہے، ورنہ وہ کسی کے پیچھے جانے والا شخص ہرگز نہیں تھا، اور یوں کسی لڑکی کے کردار کی وضاحت دینے کے لیے تو ہرگز بھی نہیں۔ پہلے بھی غلط سمجھ رہی تھی، اب بھی غلط ہی سمجھ رہی ہو۔ نرمی کہیں غائب ہوتے ضیا کا چہرہ واپس سختی اختیار کر گیا تھا۔ ثنا نے خاموشی بہتر سمجھی۔ ضیا نے بہک بھی امید سے نورین کو دیکھا جو سہمی چڑیا کی طرح دروازے سے چپکی ہوئی تھی، گاڑی سے باہر دیکھ رہی تھی، جیسے چھلانگ لگانے کا ارادہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ پلیز، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ثنا سب کو خاموش پا کر جھنجھلاتی ہوئی بولی، میں نے اس دن تمہارے دوست کی عزت بچائی تھی، اس کے ثمر میں تمہارے دوست نے میرے منہ پر تماچا مارا ہے۔ ضیا کے چبھتے ہوئے لہجے پہ نورین کی آنکھوں میں واپس آنسو ڈبڈبانے لگے۔ واٹ یو مین الفاظ کا؟ ثنا نے اپنے تعین مطلب خود کیا۔ یقین کرنا ناممکن تھا کوئی ایان کے گروپ کے کسی لڑکی پر ہاتھ اٹھا سکتا تھا، خاص کر ضیا پر، اور وہ بھی کوئی لڑکی، اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ سے سلامت رہنا ناممکن سی بات تھی، کیونکہ ایان کے علاوہ گروپ کے باقی لڑکے بھی امیرزادے ہی تھے، سوائے ملک کے کہ وہ مڈل کلاس فیملی سے تھا۔ سارے لڑکے ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے جہاں بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا تھا۔ زین اور ضیا دونوں ہی امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولادیں تھیں۔ الفاظ کے تو محتمہ پہلے بھی مارتی رہتی ہیں، آج ہاتھ سے مارا ہے۔ ضیا نے ایک نظر بیک ویو مرر پر ڈالتے ہوئے تاثر لہجے میں کہا تو ثنا کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھل گیا۔ واٹ مطلب؟ او گاڈ، آئی ایم اسپیچ لیس۔ نورین کیا تم پاگل ہو؟ کچھ لمحے سکتے میں رہنے کے بعد ثنا بلند آواز میں بولی۔ اسے نورین سے ہرگز ایسی بے وقوفی کی توقع نہیں تھی کہ وہ ضیا کو تھپڑ مار دے گی۔ وہ اپنے تمام کلاس میٹ کے ساتھ بے شک اچھا رہے، لیکن ہر کوئی جانتا تھا ضیا کتنا بد مزاج اور غصیلی شخصیت کا مالک ہے۔ ہاں یہ پاگل ہی ہے، جب میں نے تھوڑا سا پاگل پن دکھایا تو بے ہوش ہو گئی۔ اچھا ہی ہوا ہو گئی، ورنہ میں نے ریٹائر میں اس کا منہ سلامت نہیں چھوڑنا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر نورین کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے کہا تو نورین بری طرح اپنے ہونٹ دانتوں تلے دبا گئی۔ نورین کے اس عمل سے ضیا کو عجیب سی بے چینی ہوئی، اس لیے نظریں پھیر گیا۔ مجھے تم سے ایسے امکانہ حرکت کی امید نہیں تھی نورین، تم سچ میں انتہائی بے وقوف لڑکی ہو۔ اس نے پیچھے مڑتے ہوئے نورین کو کہا۔ اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ کیا ہوا ہوگا۔
جس کی وجہ سے نورین کی طبیعت بگڑی۔ ذرا پلیز اسے معاف کر دو، دیکھو تم بہت اچھے ہو، یہ اس لڑکی کا دماغ خراب ہے، یہ آئندہ تم سے اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گی، بلکہ ایسا تمہارے سامنے بھی نہیں آئے گی، میں آنے ہی نہیں دوں گی، یہ اس گلی سے بھی نہیں گزرے گی جہاں پر تمہارا سایہ بھی پڑا ہو، لیکن اسے معاف کر دو۔ ثنا کسی خوف کے تحت منت کرتی بولی کہیں وہ مزید کوئی سزا نہ سنا دے۔ نورین کی حالت ویسے ہی درست نہیں تھی، جبکہ ضیاء دل نے یہ بات سن کر ایک بیٹ مس کی تھی۔ دلر جان کو ایک عجیب بے قراری میں گھیر لیا تھا جسے وہ فوراً سے جھٹک گیا۔ تمہارے گھر کا ایڈریس بتاؤ۔ ثنا کی بات پر اسوات نے سر ہلاتے اس نے ایڈریس پوچھا تو ثنا اسے ایڈریس سمجھانے لگی، جبکہ نورین کی جان یہ سوچ کر ہتھیلی پر آ گئی کہ وہ ثنا کو ڈراپ کرے گا اور وہ اکیلی اس کے ساتھ گاڑی میں رہ جائے گی۔ پہلے سوچا وہ کہہ دے کہ ثنا اس کے بعد گھر جائے گی، پر پھر زبان نے ساتھ نہ دیا، یوں بھی کون سا ضیاء نے اس کی بات مان لینی تھی۔ کچھ دیر گاڑی میں خاموش رہی، پھر گاڑی ثنا کے گھر کے باہر رکی۔ اگین ضیاء پلیز تم اسے معاف کر دینا، نورین سے غلطی ہو گئی، اپنے دل میں یہ بات مت رکھنا، ثنا گاڑی کا دروازہ کھولتی منت بھرے لہجے میں بولی۔ تو ضیاء بے تاثر چہرہ لیے اس بات میں سر ہلا گیا، جبکہ ثنا کے گاڑی سے اترتے ہی نورین بھی گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی۔ میڈم ہیلو کدھر؟ نورین کی کوشش دیکھ ضیاء نے ماتھے پر بال ڈالے پوچھا، جبکہ ثنا خاموشی سے اندر چلی گئی۔ اس نے جان بوجھ کر نورین کو خدا حافظ نہیں کہا تھا، کیونکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ نورین یقیناً اسے ساتھ لے جانے کا کہے گی اور ضیاء نہیں مانے گا۔ یوں بھی اوپر سے میں تھا ڈر تھا کہیں اس کے گھر کے باہر ہی میس کریٹ نہ ہو۔ جبھی خاموشی میں عافیت جانی مجھے جانا ہے، نورین نے نظریں جھکائے کہا تو ضیاء مکمل پیچھے مڑا اسے گھولنے لگا۔ یہ تمہارا گھر ہے؟ ضیاء نے طنزیہ پوچھا۔ مجھے ثنا کے گھر جانا ہے، نورین کا کہنا تھا کہ ضیاء نے سنجیدگی سے گھورتے گاڑی لاک کرتے ری سٹارٹ کی۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا۔ ہمت مجتمع کرتے وہ واپس گاڑی کا دروازہ کھولنے لگی، مگر وہ لاکڈ ہو چکی تھی۔ شرافت سے سکون سے بیٹھو، دماغ زیادہ خراب ہوا تو اچھا نہیں ہوگا، نورین کو وارننگ دیتے واپس گاڑی سٹارٹ کی۔ ابھی 5 منٹ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ گاڑی واپس ایک سنسان روڈ پر رکی۔ نورین کو لگا موت سر پر منڈلا رہی ہے، وہ یہیں مار کر اس کی لاش کہیں آس پاس پھینک جائے گا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب کسی کی چیخ پر دل بے چین ہونے لگا تھا۔ جب دوبارہ وہی چیخ سنائی دی تو وہ بستر سے جھٹکے سے اٹھ بیٹھا کہ کیا یہ خواب تھا؟ خود سے سوال کیا ہی تھا کہ واپس ایلف کی سسکی پر ایک دم کھڑا ہوا۔ نہ خواب تھا نہ وہم، وہ ایلف کی ہی چیخ تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلا، سامنے کا منظر دیکھ قدم ڈگمگا گئے۔ وہ شاید صوفے پر ہی کام کرتے کرتے سو گئی تھی، اس وقت بھی صوفے پر لیٹی تھی اور 3 بچے جو باقی سب میں بڑے تھے ایلف کے پاس بیٹھے تھے۔ کیا ہوا ہے؟ عازق نے قریب جانے پر ایلف کی آنکھیں بند دیکھی، اس کے پلکوں پر آنکھوں کے شفاف قطرے ٹھہرے تھے۔ عازق خانزادہ کا دل فکر مند ہونے لگا۔ یو آر سو سیلفش۔ 7 سال عبدالرحمن نے غصے سے گرایا تھا۔ عازق نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ انگریز بچہ تھا جس کی پرورش ایلف نے مسلمانوں والی کی تھی، ان سب میں سب سے بڑا تھا۔ عازق کو شروع سے محسوس ہوا تھا اس بچے کو عازق کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ ڈیڈ آپ کبھی بھی تکلیف میں موم کے ساتھ نہیں ہوتے، 5 سالہ بچی نے معصوم افسوس سے عازق کو کہا تو دل میں چبھن سی ہوئی۔ ایک نظر نیند میں سیمی ایلف پر ڈال کر احساس ہوا بچے اپنی ماں کی حالت دیکھتے اس سے خفا ہو رہے ہیں۔ آپ کی مام کو کیا ہوا ہے؟ وہ ایلف کے قریب صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس کے چہرے کو نرم نظروں سے چھونے لگا۔ کچھ گھنٹوں پہلے ہی تو عازق نے اسے ناچتے ہوئے دیکھا تھا، وہ خوش تھی، پھر اچانک یہ کیا ہوا تھا؟ موم از سک، ان کا نیند میں برے خواب آتے ہیں، اینڈ دین شی پینک، معصوم بچے نے نرم لہجے میں بتایا تو عازق کو کچھ پل کے لیے ایلف پر رشک آیا کہ اس کی فکر کرنے والے کتنے معصوم اور ننھے دل موجود ہیں۔ تو موم کو اٹھاؤ۔ عازق ایلف کو چھونے لگا تھا جب عبدالرحمن عازق کا ہاتھ پکڑ گیا۔ ڈونٹ ڈسٹرب ہر، ڈاکٹر نے منع کیا نیند سے جگانے کو، ان کے برین پر اثر پڑ سکتا ہے، اس نے غصے سے کہا۔ آخر یہ ان کا کیسا باپ تھا کہ اسے اتنی اہم بات بھی نہیں معلوم تھی۔ اوہ سوری، پھر کیا کروں میں؟ عازق نے پریشانی سے انہیں بچوں سے مسئلے کا حل پوچھا۔ موم روز ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ہم ان کے قریب ہوتے ہیں تو انہیں ڈر نہیں لگتا، لیکن اریبہ بولتے بولتے رونے لگی۔ عازق نے فوراً اس بچی کو اپنے سینے سے لگایا جو ماں کی فکر میں رو رہی تھی، پھر خود ہی اپنی حرکت پر حیران رہ گیا۔ بھلا وہ کب سے اتنا نرم مزاج اور احساس مند ہو گیا تھا؟ وہ تو سمجھتا تھا اسے زیادہ احساس سے عاری بے حس کوئی شخص ہے ہی نہیں، لیکن کیا؟ عازق نے نرمی سے بال سہلاتے پوچھا، البتہ نظریں ایلف کے چہرے پر الجھی ہوئی تھیں۔ ہم سمجھے تھے مام آپ کے ساتھ سوئیں گی، آپ مام کا خیال رکھو گے، بٹ یو ڈڈ ناٹ۔ شکوہ کرتی وہ لڑکی عازق خانزادہ سے دور ہو گئی۔ اوکے آئی ایم سوری، مائی مسٹیک، آپ لوگ پریشان مت ہوں، آپ کی مام بہت ضدی ہے، میں نے کہا تھا میرے ساتھ روم میں چلو، بٹ شی ڈینائی کہ اسے کام ہے، پھر میں کیا کرتا؟ عازق نے معصوم سا منہ بناتے بول پن سے پوچھا۔ وہ تینوں اپنے باپ کی معصومیت پر یقین کرنے لگے۔ تو آپ گود میں اٹھا کے لے جاتے؟ تب سے خاموش کھڑے ارسلان نے کہا تو عازق آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ لگا۔ میں نے مووی میں دیکھا تھا، ارسلان نے عازق کے گھرنے پر ہنستے ہوئے کہا تو عازق خانزادہ نے فلمیں اعلان لگا، تمہاری ماں نے بگاڑ دیا تم لوگوں کو، کل سے فلمیں دیکھنا بند۔ اس نے مصنوعی غصے سے ان تینوں کو گھورا۔ ہم مام کو اپنے روم میں لے جا رہے ہیں یا میں لے جاؤں؟
आज़ा की गोरी की परवाह किए बगैर अब्दुर्रहमान संजीदगी से बोला, मैं ले जा रहा हूँ, तुम लोग जाकर सो जाओ। आज़ा ने मुस्कुराकर अरीबा का गाल चूमकर कहा, नो फास्ट यू। अब्दुर्रहमान जैसे जिद पर अड़ा था, जैसी खुद बच्चे भी वैसे ही हैं। क्या क्या बाप रहे हैं, पर हुक्म मुलाजिम समझ कर सुना रहे हैं। मुंह में बड़बड़ाते वो खड़ा हुआ और एक चोर नज़र इन तीनों पर डालते एल्फ की तरफ बढ़ा, जिसकी बाहें अभी भी भिंचे हुए थे। आज़त ने ज़रा सा झुकते इस नरम वजूद को बाजुओं में उठा लिया। एल्फ का वजन उसे किसी फूल की तरह महसूस हुआ। लिसन डैड, अरीबा खुशी से चहकती हुई बोली, तो आज़ा को उसकी जानिब मुतवज्जो हुआ। मॉम को ये बहुत पसंद है। सोफे पर चढ़ते आज़ा के सख्त बाजू के डोले को हाथों से पकड़ते खुशी से बताया तो आज़ा ने बमुश्किल अपना कहका ज़ब्त किया, रात बहुत हो गई, तीनों कमरे में जाकर सो जाओ। इन तीनों को बोलने के बाद वो इनके जाने के इंतज़ार में खड़ा रहा, पर फिर एहसास हुआ वो तीनों इसी के जाने के इंतज़ार में खड़े थे, तो खुद ही हारते हुए कमरे में चला गया। नहीं जानता था वो एल्फ के साथ इन बच्चों से भी क्यों हमदर्द हो गया था। वो तो ऐसा कभी नहीं था। हमदर्दी का जज्बा तो कभी उसने किसी के लिए महसूस ही नहीं किया था। कमरे में दाखिल होते पाँव से दरवाजे को बंद किया और बेड की तरफ बढ़ने लगा। जब नज़र शीशे पर पड़ी और वक्त थमता हुआ लगा, वो नाजुक सरापा उसके वजूद में समा कर छुप सा गया था। यूँ लगता था बाजू में सफ़ेद बादल रूई की मानद एक वजूद में लिपटा उसकी झोली में। उसके हसीन चेहरे से निगाहें किसी मकनतीसी कशिश के तहत चिपक सी गई थी, इसलिए मुसलसल इसकी जानिब देखते एल्फ को बेड पर बैठ गया। अब वो एल्फ के रुखसार को छूने ही लगा था, लिटाया और सराहने बैठ गया जब एक बार फिर चीखी, नन्नो मम मेरे साथ नन नहीं दूरो। तोड़ तोड़ कर जुमले अदा करती वो बेडशीट मुठियों में दबोच गई। आज़ा का फंसू एक लम्हे में टूटा, कोई समझ ना आया क्या करे, क्योंकि बच्चों ने नींद से जगाने से भी मना किया था। फिर बेख्तियार इसके सर पर हाथ फेरने लगा। एल्फ एल्फ कुछ नहीं हो रहा, सब ठीक है। जब आज़क ने मुस्तकिल उसे बेचैन देखा तो बेकरार होकर उसे नींद से जगाना बेतरफ लगा। एल्फ, अभी आज़क ने एक ही बार पुकारा था कि एल्फ ने आंखें खोली, लेकिन अपने सामने आज़क को देखते ज़ोर से चीखी पीछे होगी, तुम्हें जो भी चाहिए ले लो पप्पा, मुझे नहीं मारो। बट के कोने में सिरकती वो रोते हुए आज़क से दूर हो गई। एल्फ, मेरी बात पर प्लीज़ स्टे अवे। वो आज़क करीब होता देख और पीछे होती बेड से गिरने लगी थी, जब आज़क ने बाजू को झटका देते उसे करीब खींचा। वो नाजुक रहने की तरह आज़क के सीने से अटक रही। एल्फ सहमी नज़रों से इसकी शक्ल को बगौर देख रही थी। जल्द इसकी सूरत पहचानते दिल की रफ्तार धीमी हुई थी। तुम? एल्फ पहचान गई थी। इससे पहले आज़क कुछ कहता, एल्फ की गैर मुतवक्को हरकत पर पत्थर हो गया। हाँ, मैं समझी डेविड है। आज़ा के सीने से लगती वो रोती हुई बोली, तो पहले आज़ा के उसके सीने से लगने पर हैरान था। उसके मुंह से डेविड का नाम सुनते माथे पर बल पड़े। बहुत नरमी से एल्फ के गर्द बाजू हल किया। कुछ नहीं हो रहा एल्फ, मैं हूँ, मुझे बताओ ये डेविड कौन है। आज़ा ने कुछ लम्हे उसे सिसकने दिया, फिर नरमी से पूछा, तो एल्फ झटके से पीछे होती है उसे अनजान नज़रों से देख लगी। पता नहीं कौन है पर वो बचपन से मम मेरे साथ है। जब मैं अकेली होती हूँ तो मम मुझे यहाँ। खौफ की कैफियत में एल्फ ने अपनी कॉलर बोन पर उंगली रखी तो आज़ा की रगें फूलने लगी। कोई डेविड नहीं है, कोई भी नहीं है। आज़ा ने एल्फ के चेहरे से आंसू साफ करते उसे बच्चों की तरह पुचकारा तो एल्फ नाफी में सर लाने लगी। वो है, तब तुम्हें नहीं मालूम, जो लड़कियाँ उसकी बात नहीं मानती वो इसे मार देता है। एल्फ ने अपनी बात की यकीन दिलाने की कोशिश की तो आज़ा आंखें मीट गया। उसे बरहान अलशिया से मजीद इंतहा की नफरत हुई थी। मतलब ये कौन सी मोहब्बत थी, कौन सी कमज़ोरी थी कि उसे होश ही नहीं था कि इसकी बहन को पैनिक अटैक्स भी होते हैं। वो यहाँ अकेली तनहा के साल में है। एल्फ, मैं हूँ ना आपके पास, अगर कोई डेविड यहाँ आया तो मैं इसकी जान ले लूँगा। इसे नीम दराज करते तकिया दुरुस्त करते ज़बरदस्ती एल्फ को बिस्तर पर लिटाया, पर शायद वो आज़ा की बात पर मुतमईन नहीं हुई थी। अगर उसने तुम्हें मार दिया तब तो उसने मासूमियत से थूक निकलते पूछा, मत बहकाओ एल्फ, मैं तुम्हारे लिए डेविड से ज़्यादा खतरनाक हो जाऊँगा। आज़क ने गहरी सांस लेते दिल में उसे मुखातब किया। वो मर्द हलाक इनकार से ही पर अब भी खिलने लगा था। एल्फ की ये हालत देखते दिल किया था उसे सीने में संभाले, लेकिन कोई जायज़ हक नहीं था। मैं कह रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जस्ट क्लोज योर आइज़। वो एल्फ की आंखें अपनी हथेली से बंद करते सार में नरमी से हाथ फेरने लगा। शायद वो इसके यकीन कर चुकी थी, पर इस पर एतबार कर चुकी थी कि वो इसे तहफ़्फ़ुज़ दे देगा। जब भी कुछ ही देर में पुरसकून होती वापस नींद की वादी में उतर गई थी। अलबत्ता आरज़ा खानज़ादा को जलते अंगारों पर छोड़ गई थी। ये क्या हो रहा है मैं लड़की बाज या हुस्न परस्त तो नहीं हूँ। इसके अलावा भी बहुत हसीन चेहरे देखे हैं मैंने। काफ़ी देर एल्फ को नज़रों में समाने के बाद झुंझलाते हुए बेड से खड़ा हुआ। शायद मुझे इससे हमदर्दी हो रही है, ख़ुद को मुतमईन करने के लिए एक हवाला मिला था। फिर हमदर्दी सिर्फ दुश्मन की बहन से ही क्यों? दिमाग ने नया सवाल पैदा करते उसके हवाले पर पानी फेर दिया था। जितनी मजलूम हो है तो मेरे दुश्मन की बहन, और यकीनन उसके लिए बहुत कीमती है। जब भी छुपा कर रखा है वो वापस पहले वाले हॉल में सिमटते तासब से सोचा, ऑल राइट, सिर्फ बतौर इंसानियत मुझे इस लड़की से हमदर्दी हो रही है बस। जहन झटकते वो कपड़े से बाहर निकलने का, लेकिन फिर
ایک بار پھر دل کیا تو مجبور ہو کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نظریں واپس اس مومی چہرے کا طواف کرنے لگی۔ البتہ ذہن بالکل بلینک تھا اور دل کسی بھی قسم کے جذبات سے خالی۔ اس لڑکی سے محبت نہیں کرنی تھی، نہ ہمدردی، کیونکہ ہمدردی محبت کو جنم دیتی ہے۔ اسے تو اس لڑکی سے نفرت کرنی تھی اور اذیت پہنچانی تھی، جس کا وہ پختہ ارادہ کر رہا تھا۔ اگر مظلوم تھی یہ لڑکی تو یہ عارضہ خانزادہ کا مسئلہ نہیں تھا۔ اتنا اسے یقین تھا کہ یہ لڑکی بہرحال دلچیر کے لیے خاص تھی، بہت خاص۔ اس لڑکی کو کمرے میں بھیجو۔ فون واپس سائیڈ ٹیبل پر رکھتی پرسوچ انداز میں بہرحال دلچیر نے دروازے کو دیکھا۔ وہ اس وقت سادہ سے ٹی شرٹ ٹراؤزر میں تھا۔ اسے کبھی کسی سے اتنی جلن نہیں ہوئی تھی جتنی اس لڑکی سے ہو رہی تھی۔ محبت پر یقین نہیں رکھتا پھر اس کا دوست کیسے ایک بار دھوکہ کھانے کے بعد دوبارہ یقین کر رہا تھا؟ ایک دھوکے بعد مکار صنف پر کیسے یقین کر سکتا تھا؟ کچھ دیر بعد دروازہ کھولتے ایک لڑکی کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ فرحان نے گردن موڑ کر دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے ٹھٹک کر پتھر ہوا تھا۔ یوں محسوس ہوا جیسے سفید گلاب کی گہری آنکھیں کہیں دیکھی تھی۔ سامنے مجسم سفید گلاب مرجھا سا گیا تھا، سفید چہرے پر سرخ ہونٹ، جس کے قریب ایک نیل کا نشان تھا جیسے مار مار کر تشدد کیا گیا ہو۔ فرحان دلچیر ٹرانس کی کیفیت میں بیٹھ سے اٹھا تھا۔ اب ادراک ہو رہا تھا زاویار خانزادہ یوں ہی نہیں پگھلا تھا بلکہ مقابل مجسم حسن کی مورت کا حسن بے مثال تھا۔ اچانک فرحان دلچیر مسکرایا۔ کمینہ پگھل گیا۔ زاویار کو اس کے مخصوص لقب سے یاد کرتے فرحان واپس بیڈ پر اطمینان سے بیٹھ گیا اور ایک نظر واپس اس حسین مگر چھپی ہوئی حسن کی مورت کی طرف ڈالی۔ زرمش جو اس محل نما کمرے میں داخل ہوئی تھی سہمی نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ وجود کو جس چادر نے ڈھانپ رکھا تھا اس کے پلو تھوڑی کے نیچے مضبوطی سے ایک ہاتھ سے دبوئے رکھا تھا۔ چادر اتارو اور اپنا کام شروع کرو۔ فرحان دلچیر کا فرمان جاری کرنا تھا کہ ساکت کھڑی زرمش کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز سے کہا۔ اس نے شدت سے آنکھیں میچ لیں۔ سن، یہ آخری موقع دے رہی ہوں تجھے۔ یہ جو عزت کی مالا الاپ رہی ہے نا، 2-4 آدمی تیرے کمرے میں بھیج کر 2 منٹ میں خاک کر دوں گی۔ جو ابرار تجھے یہاں پھینک کر گیا نا، وہی چند ٹکے کے لیے تجھے تار تار کر جائے گا۔ اس لیے اگر اچھے سے رہے گی تو عیش کرے گی، اگر عزت کرے گی تو موت سے بدتر زندگی ہو جائے گی۔ ترجمان کی آواز کانوں میں گونجتی دماغ پر ہتھوڑے برسانے لگی۔ آج دوسرا موقع دے رہی ہوں تجھے۔ اگر آج کلائنٹ کو خوش کیا تو کل تیرے لیے اس کوٹھے پر ہی جنت بنا دوں گی، اور اگر پھر سے کوئی نیا ناٹک کیا تو جو کہا ہے وہ رات کو کر گزروں گی، پھر 1 نہیں 3-4 سے بھگتنا۔ ترجمان کا شرکیہ جملہ اس کے اعصاب سن کر گیا تھا۔ وہ جنت بنانے کا دعویٰ کر رہی تھی پر اس کی جنت سے زیادہ اسے جہنم قبول تھی۔ سنائی نہیں دیا کیا بول رہا ہوں میں؟ اس کے باران سختی سے کہتا کھڑا ہوا۔ اس بھاری بھرکم وحشی سے انسان نے اسے خیالات سے حقیقت کی دنیا میں لاپٹ کہا۔ مجھے جانے دو، تم نے جتنی قیمت کوٹھے پر ادا کی ہے میں تمہیں وہ ادا کر دوں گی۔ زرمش نے اس کی جانب نظریں اٹھاتے تڑپ کر کہا تو فرحان گہرا مسکرایا۔ دیکھو محترمہ، سوری، تم لوگوں کو تو بیبی ڈارلنگ سننے کی عادت ہوتی ہے۔ سو ڈارلنگ، اسٹاپ دس ڈرامہ اینڈ پٹ ڈاؤن یور کلوتھس۔ کوٹھے پر 2 لاکھ دیے ہیں لیکن یہاں تمہیں 20 لاکھ دوں گا۔ فرحان دلچیر کا لہجہ بھی ویسی حقارت اور ویسی غلاظت لیے ہوئے تھا جیسے زاویار خانزادہ کا تھا۔ وہ اسے کپڑے اتارنے کا آرڈر دے رہا تھا اور زرمش کا دل چاہ رہا تھا کچھ ایسا ہو کہ سامنے کھڑے شخص کو اس کی آنکھوں کے سامنے کتے کھا جائیں۔ مجھے نہیں چاہیے ان سے اپنا کفن خرید لینا، جانے دو مجھے۔ زرمش کو رائی تھی۔ فرحان دلکشی سے مسکرایا، جیسے اس بات سے وہ کافی محظوظ ہوا، لیکن وہ اس کی امیدوں پر پوری نہیں اتر رہی تھی۔ اسے اس بات پر تپ ضرور چڑھ رہی تھی۔ وہ پتھر بنی کھڑی تھی جب فرحان دلچیر قریب آیا اور جھک کر مسکراتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بلا کی حسین ہو تم، پر افسوس تمہاری آنکھوں نے مایوس کر دیا مجھے۔ تمہاری آنکھوں میں وہ کشش نہیں ہے جس کی مجھے تلاش ہے، جو مجھے متوجہ کر سکے۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، جن آنکھوں کو وہ اسیر ہوا تھا یہ آنکھیں اتنی حسین نہیں تھیں، پر مجھے تو تمہارے جسم سے غرض ہے، وہ دلکش ہونا چاہیے۔ تو کم آن بیبی، ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم۔ فرحان نے کہتے ساتھ اس کی چادر کھینچی تو وہ جھٹکے سے فرحان دلچیر کو پیچھے دھکیلتی دیوار سے جا لگی۔ سادے سے کپڑوں میں بھی اس کا نازک سراپا قابل دید تھا، بال کھل کر چہرے پر بکھر گئے تھے۔ مجھے جانے دو، میں تمہاری قیمت ادا کر دوں گی۔ زرمش نے روتے ہوئے فریاد کی، جتنی بھی مضبوط اوجھے پر لڑکی تھی، کمزور تھی، صنف نازک تھی۔ اوکے، آفر ڈبل۔ ابھی میں نے جتنی قیمت تمہیں بتائی ہے نا، اس کی ڈبل تمہیں ادا کروں گا اور کوٹھے سے آزاد بھی کرواؤں گا۔ فرحان دلچیر نے ایک دلکش آفر دی تھی۔ آفر دیتے وہ فاتحانہ انداز میں زرمش کو دیکھ لگا۔ اس کی نظر میں یہ ایسی آفر تھی کہ زرمش فوراً قبول کر لیتی، جبکہ زرمش اسے حیرت سے دیکھ لگی۔ اسے مکمل لوٹنے کے بعد وہ مالا مال کرنے کی بات کر رہا تھا، پر کس چیز سے؟ کیا دنیا کا کوئی بھی مال اس کی سب سے قیمتی چیز اس کی عزت کا بدلہ ہو سکتا تھا؟ مجھے تمہاری کسی آفر میں دلچسپی نہیں ہے، مجھے جانے دو۔ وہ ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ دیکھو لڑکی، جو پہلے تمہارے کمرے میں تمہارے پاس آیا تھا نا، وہ ذرا پاگل تھا، جو تمہاری شرافت کے ڈھونگ پر اعتبار کر گیا۔
پر میں اس جیسا نہیں ہوں، میں بڑی الٹی کھوپڑی کا مالک ہوں، تو اگر تم خود بیڈ پر نہیں آتی تو میں زبردستی اٹھا کر پٹک دوں گا، یہ بھی نہیں دیکھوں گا کوئی نازک ہڈی وڈی چٹا گئی ہے۔ برہان دلشیر کہنا تھا وہ بدک کر اور پیچھے ہوتی دیوار سے جا لگی۔ میری اللہ نے میری عزت کو اب تک سلامت رکھا ہے، وہ تم سے بھی میری حفاظت کرے گا، یا تو تمہارا دل بدل دے گا یا تو تمہاری جگہ۔ وہ نفرت سے پنکاری تو برہان آئی برو اچکاتے اسے دیکھنے لگا۔ دل بدلنا سمجھ آتا ہے، ویسے بتا دوں تم اتنی بھی حسین نہیں کہ میرا دل بدلے، لیکن یہ جگہ بدلنا، برہان نے الجھ کر پوچھا۔ اس جہاں سے اس جہاں، اگر تم نے میرے قریب آئے تو میرا رب تمہیں نیست و نابود کر دے گا۔ زرمش کے لہجے میں بلا کا یقین تھا۔ ریئلی واو، چلو یہ سب بات کی باتیں ہیں، تب کا تب دیکھیں گے، برہان دلشیر نے ہنستے ہوئے کہا۔ مجھ سے دور رہنا۔ برہان کو قریب آتا دیکھ وہ گھبرا کر چیخی تھی۔ دل نے شدت سے اپنے رب کی مدد طلب کی تھی۔ یہ بے حس انسان کیسے ہو گئے تھے کہ خدا کا خوف دل میں باقی نہیں رہا تھا۔ اب زرمش نے اپنے آس پاس پڑی چیزوں کو دیکھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ، وہ بری طرح چیخی تھی۔ اس کے ہاتھ میں جو چیز آ رہی تھی وہ اٹھا کر اس شخص کی جانب پھینکتی جا رہی تھی جو اس کے وار سے خود کو بچاتا خباثت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پہلے صرف 2 راتوں کی قیمت ادا کی تھی تمہاری، لیکن جتنا نقصان کرتی جاؤ گی اتنی راتیں بڑھاتی جاؤ گی۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے ہنستے ہوئے بولا تو پل بھر کو زرمش کا وجود جی جان سے لرز گیا۔ سامنے کھڑا نوجوان ہٹا کٹا طاقتور مرد تھا۔ یہ گھر، یہ محل بھی اس کا تھا۔ جس کمرے میں وہ کھڑی تھی وہ کمرہ بھی اسی کی ملکیت تھا، اور کمرے کے باہر کھڑی اس کے پالتو کتوں جیسی انسانی فوج بھی اسی کے حکم کے تابع تھی۔ خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، میں گندی لڑکی نہیں ہوں۔ اگر تم لوگوں کو اپنی راتیں سیاہ کرنی ہیں تو امرے جیسی لڑکیاں ڈھونڈو جن کا جسم، روح اور کردار سیاہ ہو، میں جو تم لوگوں کی طرح غلاظت سے بری ہوں۔ بے بسی سے دیوار سے لگتی وہ روتے ہوئے بولی۔ اسے احساس ہوا تھا وہ جتنی بھی کوشش کر لے اسے جیت نہیں پائے گی، بالآخر اس کی نسوانیت اجڑ جائے گی۔ اس لیے اندازے رخ بدلتے منت سماجت پر آئی تھی، جسے دیکھتے وہ مغرور شخص کہہ لگا کر ہنسا۔ تم اتنی جلدی ڈر گئی، ایسا تو مزہ نہیں آئے گا مجھے، میں سمجھا تھا تم جنگلی ہرنی کی طرح مزید لڑو گی اور جھٹ پٹاؤ گی۔ وہ پل بھر میں سنجیدہ ہوا اور سگریٹ فرش پر پھینکتے اپنے جوتے سے مس لی، اور شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھول کر شرٹ کے کف اوپر فولڈ کرتے زرمش کی جانب قدم بڑھائے جو اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ مزید سکڑنے لگی تھی۔ پھر میں ایک شیر کی طرح تمہارا شکار کروں گا۔ زرمش کے مقابلے کھڑے ہوتے اس کی گہری آنکھوں کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ مجھے جانے دو، وہ ساکت اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی۔ بظاہر خوب روح اور انتہائی شریف اور معصوم دیکھنے والا یہ شخص کتنی غلیظ روح کا مالک تھا۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا اپنے اصلی چہرے کو چھپانے کے لیے لوگ اپنے اوپر کتنے چہرے چڑھائے رکھتے ہیں۔ 2 لاکھ، پورے 2 لاکھ دیے ہیں 2 راتوں کے۔ برہان دلشیر نے زرمش کے بال کی ایک لٹ کو اپنی انگلی پر لپیٹتے شوخ لہجے میں کہا۔ میں ویسی لڑکی نہیں ہوں، اس نے بے بس لہجے میں شدت سے غم سے کہا۔ آج اسے معلوم ہو رہا تھا نفرت کا جذبہ ہوتا کیسا ہے۔ وہ پہلی بار اتنا شدت سے اس جذبے کو محسوس کر رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، آج رات کے بعد ہو جائے گی۔ ایک آنکھ دباتے اس نے پہلے اسے چھوڑا تو زرمش نے ہاتھ میں پکڑی وہ چھوٹی سی کینچی اس کے سینے میں مانی چاہی، پر وہ برق رفتاری سے اس کا ہاتھ پکڑ گیا۔ برہان دلشیر نام ہے میرا، چیل سے زیادہ تیز نظر رکھتا ہوں اور شکار پر تو خصوصی۔ اس کے ہاتھ سے کینچی لیتے ہوئے ایک قدم پیچھے ہوا۔ مجھے تمہاری مزاحمت دیکھ لگتا ہے آج کی قیمت صحیح سے وصول۔ وہ بول ہی رہا تھا جب سر اچانک سن ہوا، کوئی بھاری چیز سر پر لگی تھی۔ اگلے لمحے اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا گھومتی محسوس کی۔ زرمش نے سائڈ ڈرا پر پڑا بھاری بھرکم گلاس باز اس کے دائیں جانب پچھلی گردن پر پھوڑا تھا۔ سر میں بڑی نازک جگہ پر چوٹ لگی تھی اور بھر خون بہتا سفید ٹی شرٹ کو تیزی سے بھگو گیا۔ برہان زمین پر ڈھیر ہوتا چلا گیا۔ وہ دونوں برہان کے کمرے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بہت قریب کھڑے تھے۔ سر پر اچانک کوئی بھاری چیز لگی تھی۔ آنکھیں شدت سے میتے برہان نے سختی سے دانت آپس میں پیوست کیے اپنے سر میں اٹھتی ٹیز کو محسوس کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے کو اسے پیچھے پلٹا، پر یہ وہی لمحہ تھا جب زرمش نے ہاتھ میں پکڑا چھوٹا مگر بھاری شو پیس برہان کے سر پر پھر مارا۔ اس بار بھی حملہ اچانک اور غیر متوقع تھا اور اتنا شدید کہ برہان دلشیر کی آنکھوں کے سامنے موت کے سائے لہرانے لگے۔ سر بھاری ہوتا گھومنے لگا۔ بہت کوشش کے باوجود وہ زرمش کی جانب قدم نہ بڑھا سکا، اور اگلے ہی لمحے سر میں اٹھتی ٹیسوں کے ساتھ زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی شرٹ سے تیزی سے بہتے خون سے بننے لگی۔ زرمش جو خوف کے زیر اثر شو پیس پکڑے کھڑی تھی جو اس نے کمرے کے سائڈ ٹیبل سے اٹھایا تھا، کانپتے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ فوراً وہ شو پیس بیڈ پر اچھال دیا، اور خوف سے یہ عمل بالکل غیر ارادی اختیار اور خوف سے اتنی ہمت اور تیزی اس کے اچھال دیا اور خوف سے یہ عمل بالکل غیر اختیاری تھا۔ وہ نہیں جانتی اتنی ہمت اور تیزی اس کے وجود میں کہاں سے آئی، بس اتنا اندازہ تھا کہ یہ سب اس کے رب کی طرف سے تھا۔ یہ مر گیا۔ برہان کے بے سود وجود کو دیکھ زرمش کے پسینے چھوٹنے لگے، لیکن پھر خود میں ہمت جمع کرتے
زمین سے چادر اٹھا کر واپس اپنے گرد لپیٹ لی اور اگلے ہی لمحے کمرے سے باہر بھاگی۔ دوران تربیت کوٹے پر بہرحال دل شیر کا نام ذکر اور اس کی وجیح ترین شخصیت پر بے لاگ تبصرے وہ کئی مرتبہ سن چکی تھی کہ بہرحال دل شیر کسی بھی لڑکی کو اپنے کمرے میں صرف اپنی ضرورت کے وقت تک رکھتا ہے، اس کے بعد وہ لڑکی کی حیثیت اس کے نزدیک استعمال شدہ ٹیشو سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھاگنا مشکل نہیں تھا، اس کا انحصار اس کی خود اعتمادی پر تھا۔ صرف اپنی گھبراہٹ پر قابو کرتے اسے اس مینشن کا گیٹ کراس کرنا تھا۔ گارڈز کو صرف یہ تاثر دینا تھا وہ بھی استعمال ہو چکی ہے اور اب یہاں سے ذلیل ہو کر جا رہی ہے۔ وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکلتی پلٹی تھی کہ ایک نظر زمین پر بے ہوش پڑے بہرحال دل شیر کو دیکھا۔ میری نفرت اور بددعاؤں کی فہرست میں آج ایک اور اضافہ ہو گیا، اور میری بددعا ہے خدا تمہیں ایسے مرض میں مبتلا کرے کہ جب جب تمہاری سانس چلے تب تک وہ مرض دن بدن بڑھے، اس مرض کا اختتام صرف تمہاری موت پر ممکن ہو۔ آسمان کی جانب دیکھتے بددعا دیتے زرمش کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گرا۔ بددعا زبان کے ساتھ دل سے بھی جاری ہوئی تھی کہ اگر اس کی یاد کی طرف وہ دیکھ لیتا تو اس مغرور گھمنڈی اور خود کو ناخدا سمجھنے والے بہرحال دل شیر کی روح کانپ جاتی۔ پھر وہ رکی نہیں تھی بلکہ چادر سے چہرہ ڈھانپتے وہاں سے نکلنے لگی تو گارڈز کو دیکھ کے پل بھر کے لیے ٹھٹک گئی۔ خوف و دہشت سے پورا وجود دہل گیا۔ اسے اسی خوف پر قابو پانا تھا۔ وہ سب اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، کچھ کی آنکھوں میں حقارت تو کچھ کی آنکھوں میں ہوس پرستی تھی۔ چہرہ چادر سے ڈھانپے سر جھکائے وہ دروازے سے باہر نکلے گی تو جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ ایک گارڈ جس کا نام فیاض تھا تیزی سے اس کے سامنے آیا۔ دراصل اس نے زرمش کا پورا چہرہ اتفاقاً دیکھ لیا تھا، تبھی وہ اس کے حسن پر مار رہا تھا۔ کیا قیمت ہے ہمیں بتاؤ، قسم خدا کی صاحب کی طرح بے قدری نہیں کریں گے۔ فیاض کا باز بولا تو اس کے قریب کھڑے دوسرے گارڈز ہنسنے لگے۔ زرمش کا دل اچھل کر حلق میں آیا۔ وہ اندر ایک سے بچ کر آئی تھی، ان سب کا مقابلہ کیسے کرتی؟ اے چھوڑ اس کا راستہ، جانے دے صاحب، آج جلدی فارغ ہو گئے ہیں، باہر آ گئے تو مسئلہ ہو جائے گا۔ دوسرے گارڈ نے سختی سے کہا تو پہلا گارڈ منہ بناتے راستہ چھوڑ گیا۔ اگلے ہی لمحے زرمش اس غلیظ سرد محل سے باہر نکلی تو آدھی روڈ تک صرف خاموشی سے چلتی رہی۔ جب یقین ہو گیا بہرحال دل شیر کے بنگلے کی حدود پیچھے رہ گئی ہے اور اب کوئی اس پر شک نہیں کرے گا تو اچانک سے بھاگنا شروع کیا۔ اس کی سپیڈ بے انتہا تیز تھی جبکہ وجود میں غذا کی کمی کی وجہ سے شدید کمزوری تھی۔ پر عزت اور جان جانے کا ایسا خدشہ لاحق تک بھاگنے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ کافی آگے نکل آئی تو آگے جا کر دو راستے تھے، ایک راستہ جنگل کی طرف جا رہا تھا اور دوسرا روڈ تھا جو رونق کی طرف تھا۔ پہلے خیال گزرا کہ روشن علاقے کی طرف جائے، پر رات گہرتی ہوتی جا رہی تھی۔ بہرحال دل شیر اسے تلاش کرتا اور سڑکوں پر لگے سی سی ٹی وی ہوش کی دنیا میں لوٹتے ہی کیمروں کی مدد سے بآسانی اس تک پہنچ جاتا، اس لیے فیصلہ زیادہ مشکل نہیں تھا۔ وہ جنگل کی طرف قدم موڑ گئی تھی، یا تو وہ بچ جاتی اور صحیح سلامت گھر پہنچ جاتی، یا پھر بیچ راستے میں بھوک سے یا کسی جنگلی جانور کی خوراک بن کے موت کی گھاٹی میں اتر جاتی۔ دونوں ہی آپشن بہتر تھے مقابل اس کے کہ وہ واپس کسی کوٹھے پر یا کسی مرد کے سامنے پیش کی جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتے وہ اس اندھیرے جنگل میں کہیں گم ہو گئی۔